میرے خیال میں ایک بندہ جب پہلی دفعہ پاکستان سے باہر جاتا ہے اور دیسی بندہ, سو دا فرسٹ تھنگ دیٹ سرپرائزز ہم از وین ہی ڈزنٹ سی اینی مسلم شاور اور لوٹا ان دا واش روم. پر ایک جو امپریشن ہے کہ میں یو کے چلا جاؤں گا اور سب کچھ پلیٹ میں مل جائے گا, ایسا نہیں ہے. آپ کو یہاں آ کر جیسے بھی آپ لیول سے آ رہے ہیں وہاں سے, تو یہاں پر آپ کو اپنی پہلے ہک بنانی پڑتی ہے, وچ مینس کہ آپ کو اسیملیٹ کرنا ہے کلچر ہے کام کا, مطلب وہ اتنا زبردست ہے. اور یہ یو کے میں لمیٹڈ نہیں ہے, زیادہ تر دنیا میں ٹھیک ہے, مطلب ویسٹرن دنیا میں, کہ یو گیٹ ٹو گرو سو مچ بیکاز یو آر الاؤڈ ٹو اسپیک یور مائنڈ, یو آر الاؤڈ ٹو ایکٹ ان اے سرٹن وے, یو ہیو اے وائس, کہ اس کا پھر مزہ ہی اور ہے. ہاں ہم سنتے ہیں امیزون, فیس بک, سب نے اتنے اتنے بندے نکالے, سارا کچھ کیا, اور وہ بندے بھی انہوں نے تب نکالے ہیں کیونکہ انہوں نے پورے پورے ورٹیکل کھڑے کر دیے تھے 5,000 بندوں کے کووڈ میں, کہ بھائی اب تو لوگ ایک دوسرے سے ملیں گے ہی نہیں, سب ڈیجیٹائز ہوگا. لیکن انسان ریزیلینٹ ہے, ایسا نہیں ہوا, تو انہوں نے وہ لوگ نکالے. انہوں نے, آپ پری کووڈ پوسٹ کووڈ ان کے نمبر چیک کرو, کوئی خاص فرق نہیں ہے. اف یو کانٹ برنگ یور بیسٹ, تو وہی ہے کہ جس طرح, مطلب وہی ہے کہ کوئی جس طرح کوئی بڑا ہے, وہ جتنی مرضی کوئی ریسسٹ بات کرے گا پاکستان میں, یا کوئی ریلیجن کے خلاف کسی اور کے بات کر دے گا, یا کچھ بھی کہہ دے گا, تو آپ شاید اس کو نہیں ٹوکو گے کہ یار برا لگتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہی مینٹالٹی اگر آپ ورک پلیس پہ لے آؤ گے تو بہت نقصان ہوگا, اینڈ دیٹ امپیکٹ کوالٹی ویری ڈائریکٹلی. ضروری نہیں ہے کہ آپ مینیجر ہیں تو آپ مینجمنٹ کریں, ٹھیک ہے, چاہے جتنی بھی آپ لو جاب کرتے ہیں, تھنک لائک اے مینیجر, پرائرٹائز بیٹر, think effectively, think smartly. How can I best efficiently do that task? Why should that be left to your manager? No, you think like a manager. When you start thinking like a manager, start behaving like a manager, جیسے حسن نے بھی کہا, آپ نوٹ کریں گے آپ کی پروگریشن خود ہی لائف میں ہونا شروع ہو جائے گی, پرسنل ڈیولپمنٹ جس کو کہتے ہیں. السلام علیکم گائز اینڈ ویلکم ٹو اندر ایکسائٹنگ ایپیسوڈ آف یوتھ آن دا رائز. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمر چودھری, اور آج ہم لوگ بہت ہی ایکسائٹنگ ٹاپک لے کر آئے جو کہ بڑا ہاٹ ٹاپک ہے آج کل پاکستان سے باہر جانے کا. اور اس کے لیے ہم لوگوں نے بہت ہی انٹرسٹنگ اور سینئر لیول ایکسپرٹس کو دعوت دی اپنے شو میں, اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یار جو لوگ موو آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان سے, ان کے لیے کیا کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں, اور کس طرح سے ان چیلنجز کو سالو کیا جائے, اور کیسے کوئکلی اپنی سکسیس کے اندر اپنے کریئر کو اچھے طریقے سے پرسو کیا جائے باہر جا کے. لیکن آگے چلنے سے پہلے میں آپ کو یہ ضرور ریمائنڈ کراتا چلوں کہ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو اوور یوٹیوب چینل, اینڈ آلسو ڈونٹ فرگیٹ ٹو سائن اپ ٹو dicecamp.com, which is your ultimate upskilling and job hunting platform. So guys, if you're planning to move out from Pakistan, it's absolutely fine. This is a phenomenon that has been happening for past few decades. Or if you want to move out, you have to remember few things. The most important thing is you don't have to forget your roots. You don't have to forget about giving back to Pakistan. Number two, you have to consider the challenges that are basically coming ahead. You have to be prepared for those. Those challenges could be about any social challenges like racism, or any professional challenges like landing your dream job and passing the interview or cracking the interview. Ya phir once you land a job, organization کے اندر کس طرح سے آپ نے اپنی جگہ بنانی ہے. اس کے علاوہ آپ کے ورک لائف بیلنس کی بات آ جاتی ہے, پیرنٹنگ کی بات آ جاتی ہے, اینڈ دین دیر آر چیلنجز اباؤٹ دا ایجوکیشنل سسٹم آف کڈس ناؤ ڈیز. تو ان سب چیزوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, ان کے بارے میں آج ہم لوگ بات کریں گے. تو لیٹ می انٹروڈیوس مائی فرسٹ گیسٹ. ہز نیم از کاشف شمیم. ہی از اے very senior data engineer and business intelligence guy. He's been in UK for 20 plus years now. He's a childhood friend of mine. We are like chuddy buddies to each other and crime partners in fact. اور اس کے علاوہ کاشف کا میں یہ بتاتا چلوں کہ کاشف has been working in different industries, different sectors when it comes to data analytics. اور ان کو بلانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ جو ڈیٹا انالیٹکس کے لوگ ہیں جو اس میں اپنا کریئر پرسو کرنا چاہ رہے ہیں باہر جا کے, ان کے لیے کیا مواقع اور کیا اپرچونیٹیز ہیں. My second guest is Ehsan Ali. He's a senior finance executive currently working as principal in Boston Consulting Group. So ان کے بارے میں اچھی بات یہ ہے کہ he's not just a typical finance guy. He has been serving and helping Fortune 100 companies with his techno-commercial role. So he has very good understanding about big data and data analytics. So please welcome both. Assalamu alaikum guys. کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام عمر, تھینک یو فار ہیونگ اس. ٹھیک ٹھاک. کاشف آپ بڑے ریلیکس لگ رہے ہیں, لگتا ہے آفس سے چھٹی کی آج آپ نے. میں ہمیشہ ایسے ہی ریلیکس ہوتا ہوں, چل ماحول.
سو گائز میں بتاتا چلوں کہ یہ دونوں میرے چٹی بٹیز ہیں اور ہم نے نرسری کلاس سے اکٹھے پڑھنا شروع کیا اور اس کے بعد پھر دے مووڈ آؤٹ. آئی چوز ٹو اسٹے ان پاکستان اور ماشاء اللہ دے آر ویری سکسیزفل. ماشاء اللہ ایگزیکٹو لیول پہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں. تو کاشف کی اگر میں ایک خصوصیت بتاؤں جو مجھے بڑی پسند ہے وہ یہ ہے کہ کاشف ماشاء اللہ از ویری گڈ ان کمیونیکیشن اینڈ وہ کسی کے بھی دل میں بہت جلدی اپنی جگہ بنا لیتے ہیں اور مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ دودھ ملائی کی طرح جو ہے نا ریلیشن شپس بلڈ کر لیتے ہیں. تو یہ ایک ان کی بڑی خصوصیت ہے اینڈ میں اس کو ہمیشہ ہی کہتا رہا کہ یار یو آر ناٹ بلڈ فار ٹیک سائڈ, یو شوڈ بی ان دا کمرشل سائڈ. تو اب ماشاء اللہ کاشف ناؤ از اے سینئر ایگزیکٹو لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی از اے سیریل انٹرپرینور ایز ویل. ہی از اسٹارٹیڈ ملٹیپل وینچرز ایز ویل. تو وش یو بیسٹ آف لک کاشف. لیکن مجھے ساتھ ساتھ یہ بتائیں کہ یار what happened, why did you decide to move out from Pakistan اور پھر پاکستان سے جب آپ UK گئے تو what happened, what were the opportunities you saw there, what were the cultural differences you saw there? سب سے پہلے تو بہت بہت شکر گزار ہوں آپ کا, اپنے ممنون ہوں کہ آپ نے اپنے شو پہ آنے کا موقع دیا. اس پلیٹ فارم سے ہم جیسے چھوٹے لوگ آ کر بھی اپنا میسیج جو ہے وہ کنوے کر سکتے ہیں وائڈر آڈینس کے ساتھ. خاص طور پہ جو آپ نے جب ٹاپک کی بات کی کہ پاکستان سے جو لوگ موو ہونا چاہ رہے ہیں, تو خیر آپ نے UK کا کہاں پر ایکچولی اس کا جو اسکوپ ہے از مچ وائڈر. جو آج پوڈ کاسٹ ہے کسی بھی ویسٹرن کنٹری میں آپ موو ہونا چاہیں اٹ ول بی ویری ویری ریلیونٹ ٹو دیٹ. آسٹریلیا ہو, امریکہ ہو, جسٹ ٹو نیم سم آف دا کنٹریز. تو فار مائی سیلف میں 16 سال کی عمر تک تو پاکستان میں تھا, پھر میں 2001 میں یہاں پر موو ہو گیا UK میں. میٹرک پاس کی تھی, میٹرک میں اتنے اچھے نمبر نہیں آئے, بیرلی 600. تو ایک دو تھیورم ہمارے غلط ہو گئے, رٹا بھول گیا تھا. ہاں ہماری کچھ فیملی یہاں پر 50 سے رہ رہی تھی, 1950 سے موو ہوئے تھے, مڈل ایسٹ کے تھرو یہاں پر آئے تھے. تو وہ ہمیشہ زور لگاتے رہتے تھے دادا ابو کو کہ یہاں موو ہو جائیں, پر وہ کہتے تھے لوگ ہماری اچھی لائف ہے. یہ 70s 80s کی بات ہے, اسلام آباد میں ہم رہتے تھے تو کبھی اس طرح زیادہ دھیان نہیں ہوا. تو جب ہم ہالیڈے کے لیے یہاں پر آئے, فیملی ہالیڈے کے لیے اپنے امی ابو بہن بھائیوں کے ساتھ, 2001 کی بات ہے, تو تب میرے ابو نے کہا کہ میری ہمیشہ خواہش تھی باہر پڑھنے کی, پر ایسا ممکن نہیں ہوا, پر میں بھی آپ ایسا پرسو کر سکتے ہیں. تو اوبیسلی میں آپ دوستوں کے ساتھ بہت خوش تھا پاکستان میں. IMCB F73 میں ہم تھے, آپ کو پتا ہے بہت رنگ ریلیاں مناتے تھے. لیکن آپ جب لندن کا پھیرا لگانے گئے نا تو آپ میرے کہا میں ادھر کی گوریاں دیکھ کے پھسل گئے آپ. پھر یعنی ڈیسائیڈڈ کیا یار یہ چھوڑو, ان لانڈوں کو چلتے ہیں انگلینڈ چلتے ہیں بھائی, لائف تو ادھر ہے. تو FSC کا وہاں پر ایڈمیشن لینا تھا, تو میرے ابو نے کہا یار ٹرائی کر لو آپ کالج میں. تو سٹی آف بات کالج میں نے A-levels کے لیے ٹرائی کیا اور وہاں میرا ایڈمیشن ہو گیا. تو جہاں تک رہا ٹیکنالوجی اور IT کا سوال کیسے آیا, تو ایکچولی میں اس جنریشن کی پیداوار ہوں جب IT کا ایک نیا بوم تھا, انٹرنیٹ پاپولر ہو رہا تھا. اب سب کو یاد ہوں گے وہ ڈائل اپ موڈمز اور انٹرنیٹ کیفے جہاں پر گیمیں کھیلتے تھے بچے جا کر پاکستان میں. تو IMCB F73 میں ایک اچھی بات یہ تھی کہ آپ جو انجینئرنگ میں جانا چاہتے تو آپ بایولوجی کے بجائے کمپیوٹنگ لے لیں. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر میں جب A-levels بھی کیا تو میں نے کمپیوٹنگ میں کیا. تو اس کے بعد میری جو ڈگری بھی تھی وہ سافٹ ویئر انجینئرنگ میں تھی. تو تھرو اینڈ تھرو ریلی یو کین سے کہ میں سافٹ ویئر کے ساتھ ہی میرا وہ بستگی رہی بچپن سے ہی, فرام 16. سو اٹس ناٹ لائک کہ کوئی ایسا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ میں اس کریئر میں چلا جاؤں. I haven't actually even thought about any other career. So that's what I've done all my life. Perfect. Beautiful. So Ahsan, guys, Ahsan کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اس کے بارے میں ہم کہتے تھے کہ جیسے کاشف کے بارے میں کہتے تھے کہ یار یہ سیل سائٹ پہ, کمرشل سائٹ پہ بڑا سکسیزفل ہوگا. Ahsan used to be a geek اور ٹیک گیک, کمپیوٹر گیک. مطلب میرے خیال میں ہمارے سارے گینگ اور فرینڈس کے اندر سب سے پہلا کمپیوٹر Ahsan کے پاس ہی تھا اور ہم کمپیوٹر پہ گیمس کھیلنے کے لیے Ahsan کے گھر جاتے ہوتے تھے. اور پھر یہ Ahsan اس زمانے میں, I'm talking about late 90s and early 2000, Ahsan used to hack things اور اس کے پاس ڈفرینٹ سافٹ ویئرز ہوتے تھے فلاپی میں ڈال کے اور پتہ نہیں کیا کیا. اور مجھے یاد ہے کہ ایک وہ MARC چیٹ ہوتی تھی اور اس کا کنگ ہوتا تھا وہ اسمیکی کے نام سے تیرا میرے خیال میں نک تھا Ahsan. اور لیکن پھر ایک دم سے Ahsan صاحب کو پتہ نہیں کیا ہوا اور Ahsan صاحب فائنینس میں آ گئے. اور لیکن فائنینس میں بھی کیڑا ان کے اندر ویسے ہی تھا اور انہوں نے پھر فائنینس کے اندر بھی ایک ٹیکنالوجیکل سائٹ پہ ماشاءاللہ اپنے جو ہے نا وہ جھنڈے گاڑ دیے. اور ابھی ڈیٹا انالیٹکس اور بگ ڈیٹا
ریلیٹڈ چیزوں کو یہ بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ بھی رکھتے ہیں اور بڑے بڑے پروجیکٹس کو لیڈ کرتے ہیں. سو احسن, آپ سے میرا یہی سوال ہے جو میں نے کاشف سے کیا کہ tell us about your background, or tell us about how you actually moved from Pakistan to UK, and then the whole story of until where you are at the moment. سو دیٹس اے ریئلی گڈ کوشچن عمر. میرا موٹیویشن جو تھا نا وہ کاشف سے کافی ڈفرینٹ تھا, بٹ فنلی انف وی لینڈڈ ان ویری سملر پلیسز. تو جرنی از بن کوائٹ ڈفرینٹ. میری کوئی فیملی باہر نہیں تھی. ہاں ایک دو بڑے کزنس باہر پڑھ رہے ہوں گے, بٹ جنرلی اسپیکنگ میرا بھائی امریکہ میں ہوتا ہے, اینڈ یو وڈ ہیو تھاٹ کہ نیچرلی وہاں جانا چاہیے. لیکن میں نے بس پاکستان میں اے سی سی شروع کر دیا. تو آبویسلی انگلینڈ میں کافی اچھی, ایٹ لیسٹ چلو بریگزٹ کے بعد یو کڈ آرگیو مے بی ناٹ سو مچ, لیکن اس وقت ہب تھا, فائنینشیل ہب ہے ابھی بھی لنڈن. تو بس Yeah. اس سلسلے میں نے کہا چلو لنڈن چلتے ہیں. اور کوئی دو چار دوست تھے, اور مطلب فرینڈز ایز اے فیملی یو چوز. تو میں ویسے انہیرنٹلی کافی قریب ہوں دوستوں سے زیادہ ایکسٹینڈیڈ فیملی سے, تو میرے لیے تو وہ موٹیویشن بھی کافی تھی. صحیح. لیکن یو کے ہو یا امریکہ ہو, باہر جانے کی جو موٹیویشن تھی نا وہ مطلب پڑھائی پاکستان میں تو میں ایس سی سی کر رہا تھا, اٹ وڈنٹ ہیو بین اینی ڈفرنٹ, جسٹ لائک یو ڈو او لیولز اور اے لیولز, اس میں کوئی فرق ہی نہیں تھا. لیکن مجھے یہ تھا کہ یار وہاں پہ کریئر بنانا ہے. میں پڑھنے نہیں آیا تھا سچ, میں شروع سے رہنے آیا تھا. اور صحیح. کریئر وائز بھی میرے ذہن میں یہ تھا کہ آئی وانٹ سم تھنگ دیٹ از پرسٹیجس, اور جو پیسے ہیں وہ بائی پروڈکٹ ہے اس کا, وہ آگے نہ آئے. لیکن یہ ہے کہ کچھ ایسا بندہ کرے کہ جس کا امپیکٹ جو ہو وہ کافی اچھا ہو. تو الحمدللہ وہ ٹھیک جا رہا ہے. لیکن پاتھ بہت کروی تھا لائک آئی سیڈ, کیونکہ میں اے سی سی اس وقت نیا شروع ہوا تھا, تو مجھے اتنا ایکسپوجر بھی نہیں تھا پاکستان میں. جس طرح کاشف نے کہا ڈائل اپ انٹرنیٹ سے مجھے اتنا ایکسپوجر تو نہیں ملا جتنا آج کل کے بچوں کو فنگر ٹپس پہ سب کچھ ملتا ہے. لیکن بہرحال چوز کیا اور آ گئے. تو یہاں پہ وہ پرسو کی پڑھائی, تو آ کے تو کافی مطلب پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی سپورٹ کیا. کبھی سیکیورٹی گارڈ کی جاب کی, کبھی ڈور ٹو ڈور جا کے, مجھے یاد ہے لوگوں سے ڈفرینٹ Wow. چیزوں کے ڈائریکٹ ڈیبٹ سیٹ اپ کرانے رمضان میں, نومبر میں. تو کافی ڈفرینٹ چیزیں کی. اور جس طرح وہ بوڑھے لوگ کہتے ہیں نا میں نے لیمپ کے نیچے پڑھا ہے, تو میں نے اصل میں لیمپ کے نیچے پڑھا ہے, اچھا, زیادہ نہیں لیکن پڑھا ہے. تو کیا بات اچھی ہے. اسٹرگل تھی, لیکن ویری فونڈ میموریز. اس وقت نہیں لگتی تھی اسٹرگل, اس وقت سب کچھ نیا تھا, مزہ آ رہا تھا, جوان بھی تھے خیر. تو اس کے بعد سال ایک میں نے اس سی کیا. تو کاشف نے اس پوڈ کاسٹ پہ بھی یہ کرے گا بات, لیکن میں اس کے لفظ کوٹ کروں گا. کاشف نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے کہ بھائی پڑھائی تو ہے ہی ہے, وہ تو ٹھیک ہے, ایک مطلب فاؤنڈیشن ہے, لیکن اصل چیز ہے ایکسپیرینس. یس. اور یہ بات اس نے مجھے 2005 میں بھی کی تھی. یہ اس نے آج نہیں کی تھی, کیونکہ خیر I'm stealing his thunder, لیکن یہ خود 20 سال کی عمر سے پروفیشنل جاب کر رہا ہے. رائٹ. تو which is very early even by UK standards, پاکستان تو چھوڑو. تو I took a leaf out of his book, اور and my elder brothers actually. تو اے سی سی کے میرے 2 لیول ہی ہوئے تھے 3 میں سے. تو میں آئی اسٹارٹڈ لوکنگ فار اے پروفیشنل جاب, اینڈ آئی لینڈڈ ون پریٹی بیسک جاب, جو بلکہ ایسی جاب تھی تو آج کے زمانے میں تو شاید وہ آٹومیٹڈ ہوگی کسی آؤٹ سورسنگ سینٹر میں, لیکن پکڑی. تو کافی جج بھی کیا مجھے دوستوں نے کہ یار یہ دیکھو پیسے کے پیچھے لگ گیا ہے, پڑھائی چھوڑ دی ہے, یہ وہ. لیکن دیٹ واز نیور مائی موٹیویشن. دی تھنگ واز کہ یار آپ کچھ پڑھ رہے ہو تو یو شوڈ ہیو سم ایکسپیرینس انڈر یور بیلٹ, کہ جب وہ دونوں چیزیں کمبینیشن میں کہیں لے کے جاؤ تو پھر بات بنتی ہے. تو یہ موٹیویشن تھی. پھر شروع میں نے کچھ فائنانس رولز کیے, ایک پرائیویٹ ایکویٹی میں, تو بہت اچھا ایکسپوجر ملا. کچھ مرجرز اینڈ ایکوزیشن جو میں نے کام کیا, جو میرے لینس کے کچھ ایسٹس تھے. اور پھر کرتے کراتے کچھ میں پروجیکٹس میں گھس گیا. اس میں ایکسینچر کے ساتھ پروجیکٹ کر رہا تھا. انہوں نے کہا یار ہمارے پاس آ جاؤ. تو دا گراس فیلڈ گرینر آن دیٹ سائڈ. تو میں پھر ایکسینچر میں چلا گیا اسٹریٹجی کنسلٹنگ میں. اس میں ڈفرینٹ فائنانس فنکشنس کو ڈیزائن کرنا, آپریٹنگ ماڈلز اور مرجرز ایکوزیشنز پوسٹ مرجر, اس طرح کی چیزیں. 7 سال وہاں کام کیا. اور پھر جو میرے مینٹور تھے, اور اس پہ بھی بات کریں گے, وہ موو ہو گئے بی سی جی میں, باسٹن کنسلٹنگ گروپ میں. اور ٹو بی آنیسٹ یہ جاب میں نے چینج ہی اس لیے کی تھی کیونکہ I found the right mentors and I started following them and I changed jobs for those people. The nature of the work is not that different. لیکن یہ ہے کہ بہت اچھا ڈیسیجن رہا ان ریٹروسپیکٹ, یو کے آنے کا بھی اور یو کے میں بھی ڈفرینٹ چیزوں کا بھی. اور اس وقت شاید اتنا مزہ نہ آ رہا ہو کچھ کاموں میں, لیکن ریٹروسپیکٹیولی سب اچھا تھا. بیوٹیفل.
زبردست, ویری امپریسو حسن. سو کاشف, میرے خیال میں ایک بندہ جب پہلی دفعہ پاکستان سے باہر جاتا ہے اور دیسی بندہ, سو دا فرسٹ تھنگ دیٹ سرپرائزز ہم از وین ہی ڈزنٹ سی اینی مسلم شاور اور لوٹا ان دا واش روم. تو آئی وانٹ ٹو نو کہ یار وٹ ور دا بگیسٹ چیلنجز یو فیسڈ وین فرسٹ ٹائم یو موو ٹو UK. بہت اچھا سوال ہے عمر, اور ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, کیونکہ زمین آسمان کا فرق ہے. بے شک انسان ایک جیسا ہی ہے, پر سوچنے کے طریقے فرق ہیں, سسٹمز فرق ہیں. تو تھوڑا سا میرے لیے انفارچونیٹ یہ ہوا تھا کہ میں 7 سپتمبر کو PIA سے لینڈ ہوا, تو ایکسکیوز می 9/11 ہو گیا کچھ ہی دنوں بعد. میں کالج سے آ رہا تھا, گھر پہنچا تو ٹی وی آن کیا, BBC پہ وہ شو ہو رہا تھا. پھر اس کا پتہ آپ کو اس کے بعد کیا ہوا. تو تھوڑی سی مشکلات آئیں مجھے شروع میں آتے ساتھ ہی. اب خیر ایسا نہیں ہے, پر ان میں جسٹ سورٹ آف الیبوریٹ آن دیٹ کہ ہوا کیا. پاکستانی پاسپورٹ تھا, تو جس بینک اکاؤنٹ میں جس بینک میں بھی جاؤ بینک اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے, وہ میرا بینک اکاؤنٹ نہیں کھولتے تھے. تو اینڈ آئی کین انڈرسٹینڈ, وہ نروس تھے. کوئی اپنے مینیجر کو کال کرے, کوئی اس کے مینیجر کو کال کرے, چین آف کمانڈ میں ہائیسٹ لیول تک وہ پوچھیں تصویر کیسی ہے, تصویر پہ سائن ہوئے ہوئے ہیں, ویلیڈیٹ کرو پاسپورٹ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. سو obviously everybody was a little bit nervous and anxious. پر یہ کہ جہاں پر ایسے حالات ہیں, پھر بھی I have to give credit where is due. UK میں کالج کے پاس گیا, انہوں نے میری بہت ہیلپ کی, اور انہوں نے کہا یہ لیٹر آپ لے جائیں بارکلیز بینک کے پاس کہ آپ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کا اکاؤنٹ کھول دیں گے. سو just on that question, basically کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی چیز حل نہیں ہو سکتی, پر یہ کہ تھوڑی سی مشکل سہنی پڑتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ دور کے ڈھول سہانے, تو وہاں پاکستان بیٹھ کے ایسا دکھتا ہے کہ ہاں یہاں لائف ایزی ہوگی. تو ایک اچھی انالوجی مجھے ایک وکیل نے دی یہاں پر. اس نے کہا UK میں آنا ایسے ہے کہ جیسے وہ کوٹ ٹانگنے والی ہک ہوتی ہے نا, اگر آپ کی ہک ایگزسٹ نہیں کرتی تو آپ کو پہلے ہک لگانی پڑے گی, پھر آپ اپنا کوٹ ٹانگ سکیں گے. پر ایک جو امپریشن ہے کہ میں UK چلا جاؤں گا اور سب کچھ پلیٹ میں مل جائے گا, ایسا نہیں ہے. آپ کو یہاں آ کر جیسے بھی آپ لیول سے آ رہے ہیں وہاں سے, تو یہاں پر آپ کو اپنی پہلے ہک بنانی پڑتی ہے, وچ مینس کہ آپ کو اسیمولیٹ کرنا ہے کلچر میں. آپ کو یہاں پر آ کے, کیونکہ آپ نے چیلنجز کہے, تو سب سے بڑا چیلنج ہی یہی ہے کہ سوچنے کا طریقہ بہت فرق ہے. خاص طور پر اگر آپ تھوڑی بڑی ایج میں آ رہے ہیں, لیس سے 25+, 24+, تو ایون ہارڈر, بیکاز آپ ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے, آپ کا ایک سوچنے کا طریقہ ہو چکا ہے. اٹس آلموسٹ لائک unlearning to learn. اس کی چھوٹی سی اگزامپل ہے, کل میں ایک پاکستانی دوست سے مل رہا تھا باہر لنڈن میں, کھانے کے لیے ہم گئے, تو میں نے ان کو بتایا کہ میں پوڈ کاسٹ پر آؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ یار ایک بات پلیز شیئر کرنا. انہوں نے کہا جب پاکستان سے آئے تو پلیز ڈرائیونگ یہاں گوروں کی طرح کریں. ہم ہنس رہے ہیں, پر اٹس اے ویری ویلڈ پوائنٹ. اور تو میرے حساب سے چیلنجز جو ہیں وہ, اف آئی واز ٹو آؤٹ لائن بلٹ پوائنٹ, وہ ایسے ہوں گے. پہلا کہ کلچرل چیلنج ہے, لینگویج بیریئر ہے, اس کے ساتھ ساتھ پھر فلسافیکلی سائیکولوجیکلی بہت فرق ہے. سو ایک چھوٹی اگزامپل ہے, کئی بار آپ ویڈیو یہاں پر ٹرین میں سفر کریں تو کچھ جو ابھی نئے لوگ آئے ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ وہ وہیں پر زوم کال کر رہے ہوں گے اپنی فیملی کے ساتھ, پاکستان میں اونچی اونچی بول رہے ہوں گے ٹرین پر. یہاں پر لوگ کوائٹلی اخبار پڑھتے ہیں, کتاب پڑھتے ہیں, اور سو اٹس جسٹ بیسکلی کچھ ایسے چیلنجز ہیں, اگر میں اس کو سمرائز کر رہا ہوں. پر آپ اوپن مائنڈ سے آئیں, کیونکہ آپ نے پوچھا ان کو سالو کیسے کریں گا. اس کا حل یہی ہے کہ آپ ایسے آئیں جیسے ایک بچہ دوبارہ سے اسکول اسٹارٹ کرتا ہے. سو لرن اگین, یہاں پر لائف کیسی ہے. جتنا آپ سیکھیں گے لینگویج سیکھیں ایز مچ ایز پاسبل. جتنی آپ لینگویج سیکھ پائیں گے اتنا اچھا آپ اپنے آپ کو آرٹیکولیٹ کر پائیں گے, بتا پائیں گے. اسپیشلی آپ اگر پروفیشنل کیپیسٹی میں آ رہے ہیں, دیکھیں نارمل انگلش ہے, پر جو ایک آفیشیل لینگویج ہے جہاں پر آپ نے ایکسپلین کرنا ہے, خاص طور پر یہ پوڈ کاسٹ ٹیکیز کے لیے ہے. تو اگر کمپلیکس پرابلمس کو آپ نے آرٹیکولیٹ کرنا ہے سپیریئرس کو, اپنے جونیئرس کو, بزنس کے ساتھ, کلائنٹس کے ساتھ, سو پلیز ڈیفینیٹلی کلچر کے ساتھ ساتھ لینگویج پہ ضرور دھیان دیں, آپ کی ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی. یس, اور لینگویج کے ساتھ ساتھ آئی ووڈ آلسو ایڈ کاشف کہ کمیونیکیشن, how do you have to express yourself? It's not just about choosing the right words and vocabulary, it's also about your body language, yeah? And the kind of stress you are giving at different words when you're speaking things.
दिस ऑल्सो मैटर्स, मतलब अदरवाइज तो रोबोटिक स्टाइल में आप साउंड जब करते हो तो नोबडी इज इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू यू. जी बिल्कुल. अब ऑब्जर्वेशन, कम एंड ऑब्जर्व. या. आप ऐसे माइंड को ना लेकर आए कि मुझे सब कुछ, इट्स अ फ्री कैनवस, आपको दोबारा लाइफ अपॉर्चुनिटी दे रही है, सोचने का मौका दे रही है अबाउट योर लाइफ. यू बीइंग चैलेंज्ड, योर नॉर्म्स आर बीइंग चैलेंज्ड. डोंट बी शाई फ्रॉम इट. आए ओपन माइंडेड, आए सीखें, ऑब्जर्व करें. क्योंकि एक दूसरा ये भी थोड़ा सा चैलेंज है, इसके साथ साथ थोड़ा मैंने ज़रा टाइम आपका ज़्यादा ले लिया, पर आई थिंक ये ज़रूरी है. एक ये भी हमारे में खामी है कि हम ऑलरेडी एक वेस्ट का आइडिया बना कर आते हैं अपने माइंड में कि गोरे ऐसे हैं, और ऑफन वो होता है बिकॉज ऑफ मीडिया में जो देखा है या जो आप हेर से सुन रहे हैं. यहाँ पे आप रहे तो है नहीं है. ऑफन मेरे अपनी फैमिली में हम मजाक करते होते थे, भाई गोरे ऐसे, जैसे आपने लोटे का जोक किया कि गोरे जो है वो लोटा नहीं इस्तेमाल करते. और कई ऐसी मिसकंसेप्शन थी कि गोरे ऐसे खाते हैं, गोरे ऐसे हैं, या गोरों की लाइफ ऐसे है. पर आपने अभी यहाँ आए नहीं, आप वहाँ रहे नहीं, तो आपको बेहतर है कि आप उस जो वो पुरानी बातें वहाँ छोड़कर नए सिरे से यहाँ शुरू करें. Got it. Very beautifully answered. 100% correct. सो यानी कि काफ़ी सारे चैलेंजेस तो हैं भाई, ये तो मानना पड़ेगा, और आप अपने कंफर्ट जोन से बिल्कुल ही आउट होते हो, स्पेशली इन द फर्स्ट ईयर व्हेन यू मूव आउट. सो ऐसन कभी कोई रिग्रेट किया अपने डिसीजन को? हैव यू एवर थॉट कि यार बस हो गई है यार, अम्मा जी के पराठे भी नहीं मिल रहे और अब मुझे कोई पूछने वाला भी नहीं है, घर में तो मेरा एसी बंद नहीं होता था और मेरा अपना याशी लगी होती थी, यहाँ पे मैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ. तो हैव यू एवर रिग्रेटेड योर डिसीजन एंड एवर थॉट ऑफ गोइंग बैक टू पाकिस्तान? यार कई सालों से तो नहीं, लेकिन शुरू में ज़रूर ऐसा हुआ था। और उसकी वजह पता है क्या, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो रहा है ना इंग्लैंड का, वो आप एक सोचो इन्वर्स बेल कर्व है कि ठीक है आप आए हो, थोड़ा डाउन गया, थोड़ा ऊपर गया और फिर वापस ठीक हो। उसकी वजह ये है कि जब नए नए आओ तो तब तो चलो वो मतलब होम सिकनेस वगैरह की तो मैं बात नहीं करता, वो तो चलो नेचुरल सी एक चीज़ है, सबको होती है। लेकिन पढ़ाई भी करना, साथ जॉब भी करना, साथ अपने कपड़े भी धोना, ये कोई भी मेरे ख्याल से किसी भी सोशल क्लास से बंदा पाकिस्तान से खास तौर पे जब लड़का आता है ना, तो वो तो एक ऐसी पेट्रियार्किकल सोसाइटी से आता है कि उसको तो आदत ही नहीं होती कुछ करने की, जहमत ही नहीं करता कोई, ठीक है। तो एक तो वो बात है जो कि खैर वो एक लंबी डिबेट हो जाएगी, वो हमारा सोसाइटल इशू है एक, लेकिन वो एक फिर लर्निंग कर भी उसी लिहाज से लंबा हो जाता है अगर आप बाहर आते हो तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे एक ये है कि यार सोशल सिस्टम यहाँ पे इतना अच्छा है, और ये स्पेसिफिकली मैं यूरोप की बात कर रहा हूँ, अमेरिका वुड बी अ बिट डिफरेंट, कि जब आप कोई बेसिक नौकरी करते हो ना, तो एक सर्टेन बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है ना, बाकी वेस्टर्न दुनिया से बेहतर है, क्योंकि आपकी कोई बच्चे हो तो उनके स्कूल फ्री हैं, कोई मेडिकल आपका फ्री है, सारा कुछ है, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि बहुत सारे लोग जो है ना, वो कहते हैं कि यार अच्छा इतने से काम करके अगर इतनी ज़्यादा सहूलियात मिल रही हैं, तो वो फिर ना ऑफ ट्रैक हो जाते हैं। और वो मैंने देखा है इर्द गिर्द काफ़ी अच्छे खासे लोग भी, मतलब पढ़े लिखे भी सब कुछ, वो और डायरेक्शन में चले गए जिसमें एक रीजनेबल लेवल का पैसा भी था और बेसिक सहूलियात सारी हैं, तो बस ठीक है। और वो उसमें ये होता है कि आप, मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ, मेरे साथ वाले ने कुछ और काम शुरू कर दिया है, तो वो ज़्यादा कमाना शुरू हो गया और ज़्यादा खुशहाल हो गया। तो लेकिन आई हैव अ सर्टेन परसूट, मैंने करियर बनाना है, वो करना है, उसकी एक सीलिंग जो है वो लिमिटेड होगी। लेकिन इंग्लैंड में क्योंकि काफ़ी जल्दी कुछ चीज़ें आपको मिल जाती हैं ना, तो काफ़ी लोगों के लिए लॉन्गर टर्म चीज़ें देखना मुश्किल हो जाती हैं। तो जब मैंने देखा ना इर्द गिर्द वाले, चलो दे बेटर ऑफ देन मी इन सर्टन वेज, नॉट इन ऑल वेज, तो फिर मुझे हुआ कि यार मैं फिर यहाँ क्या कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे तो लाइक जॉब शॉप प्रोफेशनल शुरू करने के बाद भी दे वर बेटर ऑफ देन मी, ठीक है। तो फिर लेकिन ये है कि व्हेन आई स्टक टू इट और फिर करियर में थोड़ा मतलब प्रोग्रेशन वगैरह हुआ, तो जैसे कि मैंने पहले कहा था, पैसे तो आए, पैसे तो ठीक है आते हैं, इंसान की जितनी किस्मत में होते हैं, लेकिन उसके साथ जो प्रेस्टीज आई ना, कि भाई जो काम आप कर रहे हो, नंबर वन, वो कन्फाइंड नहीं है इस मुल्क में, वो फिर जरा ग्लोबल लेवल पे भी हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, यू रीड अबाउट द वर्क यू डू इन फाइनेंशियल टाइम्स, उस तरह की चीजें, ठीक है। दूसरा ये कि जो कल्चर है काम का, मतलब वो इतना जबरदस्त है।
اور یہ یو کے میں لمیٹڈ نہیں ہے، زیادہ تر دنیا میں ٹھیک ہے، مطلب ویسٹرن دنیا میں، کہ you get to grow so much because you're allowed to speak your mind, you're allowed to act in a certain way, you have a voice، کہ اس کا پھر مزہ ہی اور ہے. تو وہ ان ساری چیزوں کو ملا کے جب میں پریسٹیج والی بات کر رہا ہوں نا، جب وہ آنا شروع ہوئی کام میں کہ یار ہاں میں ایک ایسے بندے کو ایڈوائس دے رہا ہوں تو شاید مطلب کہ جا کے سی این این پہ انٹرویوز دیتا ہے، تو ان دیٹ کائنڈ آف اسٹف، تو اس کا پھر بڑا مزہ آنا شروع ہوا. تو پھر میں نے کہا نہیں، دیر ایبسولوٹلی نو ریگریٹس دیئر. تو یہ ہے کہ ہاں بیچ میں تھوڑا بہت ہوتا ہے، ظاہر ہے اب میرے 2 بچے بھی ہیں، تو ہاں دیر ادر چیلنجز ٹو فیس کہ ان کو یار ایک ویل بیلنسڈ انڈیویجول کیسے بنانا ہے. دیر میجورٹی آف دا تھنگز آئی ایگری ان دس سوسائٹی، کچھ چیزیں خود بھی آپ نے ڈالنی ہوتی ہیں بچوں میں سارا کچھ. لیکن ایک صحیح بات بتاؤں، پاکستان میں بھی نا، لائک اف آئی were asked would I raise my kids in Pakistan right now، یس نو کی بات نہیں ہے، اچھے برے کی بات نہیں ہے، لیکن وہ بھی اتنا ہی چیلنجنگ ہے، وہاں پہ بھی اتنی ہی برائیاں ہیں، شاید زیادہ ہی ہوگی ہیں جب سے ہم بڑے ہوئے ہیں، ہماری کافی ایج ہوگی ہے. تو یہی ہے کہ وہ نیویگیٹ کرنا ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ جو بیسک چیزیں ہیں نا آپ کا، I don't really need to tell anybody who I am, what I'm about, where I'm from. اسپیشلی انگلینڈ میں سب کو پتہ ہے پاکستان کیا ہے، سب کو پتہ ہے رمضان کیا ہے، سب کو پتہ ہے آپ کے نیوانسز کیا ہیں. تو اس طرح کی آپ کی کلچرل آئیڈینٹی بھی مینٹینڈ ہے، اور ساتھ میں آپ اسیمولیٹڈ بھی ہو، جس طرح کاشف نے کہا ہے کہ یہ نہیں کہ میں ککون میں بیٹھ جاؤں کہیں بریڈفورڈ جا کے اور کہوں کہ بھائی میں نے اپنی ویلیوز نہیں چھوڑنی. نہیں، آپ ایک ملک میں آئے، آپ اسیمولیٹ بھی ہو. تو مجھے تو لگتا ہے مجھے بیسٹ آف بوتھ ورلڈز یہاں مل رہا ہے، جس طرح میں چاہوں، دوستوں کے تھرو بھی اور کالج کے تھرو بھی اور ویسے اوور آل سوسائٹی کے تھرو بھی. اور اتنی زیادہ ایکسیپٹنس ہے یہاں پہ یار آپ کی ڈائیورسٹی کی کہ جس کی حد نہیں ہے. مطلب یہاں پہ آپ کی ایک ہی بلڈنگ میں چرچ بھی ہے اور وہ جمعے کو نماز بھی وہاں ہوتی ہے. لیک آف اسپیس ہوگا جو بھی ہوگا، لیکن اتنی زیادہ ایکسیپٹنس ہے اور ٹالرنس ہے. تو اور کیا چاہیے؟ تو نو ریگریٹس ایٹ آل. زبردست، زبردست، بیوٹیفل. اور رائٹ، تو کاشف میرا آپ سے یہ سوال ہوگا کہ اسکلس کے حوالے سے اگر بات کریں اور اسپیسیفکلی یو کے کی بات کریں، اور آپ انڈسٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ماشاء اللہ بڑی بڑی کمپنیز کو آپ کنسلٹنسی پرووائڈ کر رہے ہیں. سو وٹ آر دا ہاٹیسٹ اسکلز ان یو کیز مارکیٹ ایز یو اسپیک ناؤ؟ اور اس میں اگر ہم پھر جابس کی بات کریں تو وٹ آر دا ہاٹیسٹ جابس فار ٹیکیز ہو وانٹ ٹو موو ٹو یو کے؟ جی ضرور. تو فی الحال جو سب سے بڑا شفٹ ہے وہ ہے کلاؤڈ کی طرف، کلاؤڈ نیٹو سولوشنز کا جو سب سے بڑا چینج ہے. لاٹ آف پیپل تھنک اس ڈیٹا سائنس وہ بھی ہے ہرائزن پہ، کیونکہ یو کے گورنمنٹ اس کے لیے بلکہ اسپیشل ویزز بھی انہوں نے کچھ ایشو کیے ہیں. تو پلیز لوگ اگر دیکھیں، اگر وہ آنا چاہتے ہیں یو کے میں تو پلیز ویزاز کا چیک کریں. انفیکٹ امریکہ نے بھی ایک نیا گرین کارڈ اپلائی کرنے کا، نان اسپانسر ویزا. سو آئی ایم جسٹ گیونگ سائڈ ٹپس ہے، چارج نہیں کروں گا کسی کو. I think EB2 if I'm not correct, please check yourself. ایک امریکن نے بھی ایشو کیا کہ آپ گرین کارڈ لے سکتے ہیں بیسڈ آن یور پروفیشنل اسکلز اینڈ ابیلٹیز. مجھے کرائٹیریا کا نہیں پتا، سو پلیز لک یور سیلف. بٹ مین یو کے میں فوکس ہے وہ فی الحال اسی پہ ہی ہے کہ موسٹ جو آن پریمس جتنے بھی آن پریم انفراسٹرکچرس تھے جو لیگیسی، وہ سب سوچ رہے ہیں، بلکہ جو سافٹ ویئر اپلیکیشن سولوشنز بھی جو تھیں جو کہ نان کلاؤڈ نیٹو تھیں، وہ سب اب یہی سوچ رہی ہیں کہ وہ اب کلاؤڈ میں چلے جائیں ون وے اور ندر. either is AWS اور Azure، ڈفرنٹ چوائسیز ہیں. انفیکٹ میں خود ایک کافی بڑے پروجیکٹ میں ابھی انوالوڈ ہوں، بلکہ تھینکس ٹو ڈائس انالیٹکس اینڈ ڈائس کیمپ. میں نے ٹریننگ بھی لی تھی ان سے اور بہت اچھی ٹریننگ تھی. تو اس میں ہم ایک ڈیٹا ویئر ہاؤس ہے جو کہ ٹریڈیشنلی جو ڈیٹا کو جانتے ہیں وہ SSIS پلیٹ فارم کے اوپر بنا ہوا تھا وتھ SQL سرور بیک اینڈ. اب ہم اس کو Azure ڈیٹا فیکٹری اور ڈیٹا برکس کے اوپر لے کر جا رہے ہیں اس کو. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی Snowflake بھی ایک ٹیکنالوجی کافی مشہور ہو رہی ہے، پر ڈیٹا برکس از لیڈنگ ان دیٹ فرنٹ. سو اگر آپ مجھے پوچھیں کہ آپ کن ایریاز میں، تو فار ایگزامپل اگر آپ ٹریڈیشنل ڈیولپرز ہیں، پلیز لرن DevOps. Yeah. So move away from that traditional thinking because everything will be in the cloud in the foreseeable future. یہی future ہے. اس کے ساتھ موبائل ہے. So rather than me mentioning some specific technologies، میں آپ کو in some ways direction دے رہا ہوں. In some ways میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاتھ وے کیسا ہوگا اگلے 5 سالوں میں. اس کے ساتھ ساتھ کلاؤڈ کے ساتھ ساتھ اگر آپ ڈیٹا کی کسی بھی اسپیشلائز کر لیں کسی بھی ایریا میں، کیونکہ اتنی واسٹ ہے ڈیٹا کی فیلڈ، اینالیٹکس سے لے کر انجینئرنگ سے لے کر آرکیٹیکچر ڈیزائن کرنے سے لے کر اینی تھنگ ٹو ڈیٹا، دین دیٹس another plus with you
آپ بہت بہت سکسیزفل ہوں گے. Perfect, Kashif. That's very insightful. So, Asim, talking of fintech, financial technology ecosystem in UK, from the career perspective. So, what's your say on this? یار لنڈن میں تو بہت ہی زیادہ اسکوپ ہے صحیح بتاؤں. اف آئی ایم ناٹ رانگ آئی مائٹ بی 10% آف, لیکن 1 of 10 فن ٹیک کمپنیز ان یورپ آر ان لنڈن. ٹھیک ہے, اور یہ بریگزٹ کے بعد کی بات بتا رہا ہوں, پہلے تو شاید پھر بہتر بھی ہوگا اور زیادہ. لیکن جو پیمنٹس پروسیسنگ اور جو انشورنس اور اینی تھنگ ٹو ڈو ود فائنانس, وہ تو لنڈن ہب میرے خیال سے انشورنس ہی لائڈز نے لنڈن میں ایجاد کی تھی. ٹھیک ہے, تو وہ تو مطلب 200 سال سے 300 سال سے لنڈن جو ہے وہ ہب تو ہے, مطلب گلوبل ہب ہے. اور اس میں پھر یہ آپ ٹیکنالوجی فنٹیک والا سین, تو دیز کمپنیز ور دا فرسٹ ٹو اڈاپٹ. اور اسٹارٹ اپ سین بھی بہت زیادہ, آپ نے سنا ہوگا ریولوٹ کا ایک بینک ہے, تو دیٹس اے یونیکارن, بلین پلس اس کی ویلیویشن ہے, اور ادھر کا. تو اس طرح کی جابس تو بہت ہی زیادہ ہیں. اینڈ لائک کاشف سیڈ, تو یہ تو ایک انڈسٹری ہے نا فنٹیک. اس میں چاہیے کیا, چاہیے ہر قسم کا بندہ ان آئی ٹی, اسپیسیفکلی وٹ ہی سیڈ کہ یار جس کو ایجائل ڈیو آپس, جس کو ڈیٹا سائنس اور اس کی طرح کی چیزیں آتی ہو. اب خاص طور پہ جین اے آئی کا یہ آپ کہتے ہو کیونکہ بینڈ ویگن ہے, لیکن یہ بینڈ ویگن نہیں ہے. اٹس اے ویری پریکٹیکل تھنگ دیٹ ایوری بڈی از انویسٹنگ ان اینڈ نیڈز ایٹ اے سیریس لیول. تو یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اپرچونیٹی تو بے تحاشا ہے. میں ابھی مجھے بہت شوق ہے اس طرح چھوٹے چھوٹے کورسز کرنے کا, جسٹ ٹو کیپ مائی نالج ابریسٹ. تو میں گیا تھا کولمبیا, گیا تھا اپریل میں, اور اس میں پروفیسر لٹرلی یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی آپ کو ماٹھے بھی ہو, ماٹھے سے آپ ڈیٹا سائنس کے بندے ہو, ٹھیک ہے, بلو ایوریج, تو پھر بھی این ایگل ول سور ان اینڈ پک یو اپ اینڈ ٹیک یو ٹو ہائی پلیسز. اتنی ڈیمانڈ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے کہ, اور فنٹیک انڈسٹری میں تو ویسے ہی مطلب اگر کسی اور انڈسٹری میں 100 روپے مل رہے ہیں تو اس میں 150 مل رہی ہوگی. تو اس کا ہے بہت زیادہ, بوتھ ان ٹرمز آف جابس اینڈ آلسو ان ٹرمز آف آنٹرپرینورشپ. بیکاز فنٹیک سب کچھ خود نہیں بناتی کمپنیز, ٹھیک ہے, ان کو سروس پرووائڈرز بھی چاہیے ہوتے ہیں فور سرٹن کیپبلٹیز, اور وہ مطلب آؤٹ سورس بہت زیادہ کرنا چاہتے ہیں, بیکاز اسپیشلی دا ٹیک سائڈ آف تھنگس. تو اس میں بھی کوئی انسان ہے چلو انگلینڈ آنا چاہتا ہے, یس دا روٹ ٹو گیٹ ان از اے جاب. اور کچھ روٹ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ لوگ, اب میں نے دیکھا ایک اور بات, جن کے پاس کچھ پیسے ہیں وہ ویزا لگوا کے یہاں آتے ہیں, سیدھا انویسٹر ویزا, لیکن وہ دکھاتے کیا ہیں, جی میں کپڑے کا کام کروں گا, جی میں پاکستان سے لیدر منگوا, وہی جو 1970 والے کام ہے نا وہی. تو لیکن اگر کوئی ہے بندہ اس فیلڈ میں, اینڈ what I would recommend is آپ اپنا وہ والا بزنس کیس یہاں کی گورنمنٹ کو دکھاؤ کہ یار فنٹیک آپ سپورٹ کرو گے ان کی سروسز کو, یو کریٹ جابز ان دا یو کے فار پاکستانیز, آپ کو الاؤنس ہوگا پاکستانیوں کو بلانے کا ویزوں پہ, آپ ان کو بلاؤ. تو ہم ان کی بات تو ضرور کرتے ہیں جو اسٹرگل کر رہے ہیں اور جو باہر بھاگنا چاہتے ہیں, بٹ دیر از پلینٹی آف ویلتھی پیپل, وہ بھی نکل رہے ہیں. اب حالات جو میں نے دیکھے ہیں, کافی لوگ آئے ہیں اور دے آر ویری ایجوکیٹڈ سارا کچھ, لیکن وہ بس ٹریڈیشنل سینس میں آتے ہیں اور یہاں پیسہ کچھ برن ہوتا ہے, لیکن چلو بچے سیٹ ہو جاتے ہیں, لیکن دے کین ڈو اٹ ان اے مچ بیٹر وے اینڈ ہیلپ پاکستان فرام ہیئر. Right. Perfect. اور جو ریسیشن ابھی کرنٹلی چل رہا ہے, سو ڈیورنگ دا ریسیشن, بفور دا ریسیشن, the situation has changed, یا has it been the same? I Yeah, mean, the demand has been the same. not specific to this industry, I'd say. It has changed, yes, but not. In fact, دیکھو کووڈ کے بعد سے ڈیجیٹل پیمنٹس اور یہ وہ سارا تو بہت ہی چڑھ گیا, ٹھیک ہے, تو اور وہ تو کبھی واپس جانے نہیں والا, ٹھیک, کیونکہ میں ابھی بھی آپ نارمل دکانوں پہ جاؤ تو لکھا ہوتا ہے یار کیش نہیں لینا, ٹھیک ہے, تو وہ اینڈ اٹس گاٹ نتھنگ ٹو ڈو وتھ کووڈ اینی مور, دیٹس جسٹ ہاؤ اٹ از ناؤ. تو اب ہاں کووڈ میں بوم تھا کیونکہ لیبر ٹائٹ تھی, انفلیشن کم تھی, اسٹاک مارکیٹ چڑھی ہوئی تھی, سارا کچھ تھا, اور اب الٹا ہو گیا ہے بالکل, ٹھیک ہے, سپلائی چین بھی بہت مطلب مہنگی ہو گئی ہے سب, تو وہ, لیکن یہ کوئی اسپیسیفک, ہاں چلو یو کے میں آپ کہہ سکتے ہو رشیا کی وار کا انرجی پرائسز کا تھوڑا ایکسٹرا امپیکٹ ہے یورپ میں, لیکن اوور آل جو ہے نا یہ گلوبل چیز ہے, سائیکل ہے, آج نہیں تو کل ختم ہوگا. ہاں ہم سنتے ہیں امیزون فیس بک سب نے اتنے اتنے بندے نکالے, سارا کچھ کیا, اور وہ
بندے بھی انہوں نے تب نکالے ہیں کیونکہ انہوں نے پورے پورے ورٹیکل کھڑے کر دیے تھے 5,000 بندوں کے کووڈ میں کہ بھائی اب تو لوگ ایک دوسرے سے ملیں گے ہی نہیں, سب ڈیجیٹائز ہوگا. لیکن انسان ریزیلینٹ ہے, ایسا نہیں ہوا, تو انہوں نے وہ لوگ نکالے. انہوں نے آپ پری کووڈ پوسٹ کووڈ ان کے نمبر چیک کرو, کوئی خاص فرق نہیں ہے. تو وہ ایک پیوٹ انہوں نے اوور انڈیکس کر دیا, اب واپس آ رہے ہیں تو تھوڑا سا لگتا بھی ہے زیادہ. آج کل یہ ضرور مسئلہ ہے کہ جابس, لیبر مارکیٹ ذرا فیور کرتی ہے امپلائر کو, تو جس کے پاس جو جاب ہے وہ اس پہ بیٹھا ہوا ہے, زیادہ ہل جل نہیں کر رہا. لیکن یہ شارٹ ٹرم باتیں ہیں, یہ 6-12 مہینے کی باتیں ہیں. ریسیشن ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ گیا, انٹرسٹ ریٹس آئے ہیں, سارا کچھ. لیکن جنرلی اسپیکنگ دس مارکیٹ از ناٹ گوئنگ اینی ویئر, فن ٹیک کی جو ہے. Zabardast, Hassan, beautifully answered, very insightful. So Kashif, so coming back to the previous question that I asked you, کہ techies کے بارے میں آپ نے بتایا کہ there are a lot of different booming job roles for techies. تو in general آپ کیا advice دینا چاہو گے? Let's say کہ if somebody is listening to this podcast wants to move to UK and he's a techie, he's successful in his career in Pakistan, لیکن وہ ڈرتا ہے کہ یار میں پتہ نہیں وہاں پہ, پہلی بات تو یہ کہ جاؤں گا, کیسے جاؤں گا, جانے کے بعد وہاں پہ جاب ڈھونڈ لوں گا یا ڈھونڈ کے جاؤں گا, جیسے بھی ہوگا وہاں پہ کیسے میں ایڈجسٹ ہوں گا, کس قسم کے رول میں مجھے جانا چاہیے. ہم لوگ جیسے ٹریننگ کمپنی, آج کل ہم جو ڈائس کیمپ کی ٹریننگ سروسز چل رہی ہوتی ہیں, تو اس میں وی گیٹ اے لاٹ آف پیپل دے انرول ان اوور ٹریننگ پروگرامس, بیکاز ان کے پاس جو پلان ہوتا ہے ان کا وہ یہ ہوتا ہے کہ دے پلان ٹو موو ٹو کینیڈا اور دے پلان ٹو موو ٹو UK. تو وہاں پہ سائبر سیکورٹی یا ڈیو آپس کا بڑا بوم ہے, تو مجھے کسی نے کہا ہے کہ یار یہ والی ٹریننگ لے کر آؤ, یہ سیکھ کر آؤ, تو وہاں پہ فوراً جابس مل جائیں گی. سو جسٹ وانٹڈ یور اوور آل ایڈوائز کہ 1 2 3 کر کے کہ یار وٹ یو تھنک کہ کن اسٹیپس کو فالو کرنا چاہیے ان کو. ٹیکیز کے لیے ایڈوائس تو بہت سمپل سی ہے, کیونکہ آلریڈی آپ کے پاس ٹیکنیکل اسکلز ہیں جو کہ آپ کا بریڈ اینڈ بٹر ہے. دیٹس یور بیک بون اسینشلی. اف یو آر اے گڈ ٹیکی یو کین کمپنسیٹ فار سم تھنگس. بٹ UK میں تھوڑا سا چیلنج ہے کہ وہ پہلے ریپیٹ ہو جائے گی تھوڑی سی بات, پر جیسے ہماری کچھ کمپنیز کے ساتھ میں نے کام کیا ہے ان دا پاسٹ, یہاں پر ٹیک لیڈز ہائر ہوتے ہیں پر ان کی کمیونیکیشن اسکلز ہوتی ہیں وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی. تو میں نے ایکچولی ایسا دیکھا ہے کمپنیز میں جہاں پر ان کو پھر نکال دیا جاتا ہے, کیونکہ یو نیڈ ٹو بی ایبل ٹو کمیونیکیٹ اٹ, ٹیکنالوجی ہو جو بھی ہو, چلے کام تو آپ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو میری پرسنل ایڈوائس وہ یہ ہے کمپنیز کے تعلق سے, ایک تو یہ کہ UK کا جو فریم ورک ہے نا جاب مارکیٹ کا, وہ بہت اچھا ہے. آپ ایک جاب سے نکل کے اگلے دن دوسری جاب میں جا سکتے ہیں کیونکہ اپرچونٹی زیادہ ہے. جیسے ایسن ہیز already alluded to it کہ یہاں پر یہ کہ گرو کرنا بہت آسان ہے. آج آپ لیں ڈیٹا سائنس کی جاب ایک کمپنی میں کر رہے ہیں, سال کریں, 1.5 سال 2 سال, آپ ایزیلی دین یو گو موو آن ٹو اندر کمپنی. وہ پاکستان والا مائنڈ سیٹ نہیں ہے جو ہوتا تھا پہلے, اب پتہ نہیں چینج ہو گیا کہ نہیں پاکستان میں, کہ ایک ہی جاب میں آپ ہوتے ہیں اور کافی دیر رہتے ہیں. تو UK میں خاص طور پر لنڈن کی مارکیٹ میں تو آپ کانسٹنٹلی موو کرتے ہیں. میری ایڈوائس بھی یہ ہوگی کہ پہلے 5 سال میں 6 سالوں میں ایٹ لیسٹ موو بٹوین 2-3 جابس. اس کی obviously you need to show commitment, you need to show کہ آپ ٹھہرتے بھی ہیں جاب میں, پر equally is very very important for you to move, کیونکہ ہر کمپنی ٹیکنالوجی کو ڈفرینٹ طریقے سے یوز کرتی ہے. ٹیکنالوجی ایون فائنینشیل انڈسٹری میں بھی ابھی ریسنٹلی میں نے کافی کام کیا لاسٹ 6 سالوں میں موگیج لینڈرس کے ساتھ, اور اس میں بھی ہر لینڈر سیم ٹیکنالوجی کو بہت ڈفرینٹلی یوز کر رہا ہے. سو ٹو گیٹ دا اوور آل ایکسپیرینس میری پرسنل ایڈوائس یہ ہوگی کہ آپ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی جابس موو کریں, ایک جگہ پر بیٹھے نہ رہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں آخری ایڈوائس دینا چاہوں گا جو ٹیکیز UK میں آ کے کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے, وہ یہ ہے کہ اپنے سافٹ اسکلس, آئی نو کمیونیکیشن پہ آلریڈی بہت بات ہو چکی ہے, پر پریزنٹیشن اسکلس, انٹرویو کرنے کی اسکلس, اس کے ساتھ ساتھ بیکاز انٹرویو کے بغیر تو آپ کو جاب نہیں ملے گی, تو وہ بھی ضروری ہے. اور لاسٹلی آئی تھنک آئی وڈ سے کہ اپنی جو ہے نا سیکھتے رہیں ساتھ ساتھ, ڈیفینیٹلی اڈاپٹ کریں, کیونکہ آپ کو اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ کہ ٹیکنالوجی آپ کو رد کر کے چھوڑ دے گی پیچھے اگر آپ اس کے ساتھ ٹائم کے ساتھ موو آن نہیں ہوں گے. تو یو ول ہیو ٹو گو آن کورسز, کئی بار پرسنلی, کئی بار تھرو کمپنی. سو پرسنلی میرے یہی ایڈوائس ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی کہ ٹیکنیکل لوگوں کے ساتھ کہ آپ آئیں, ڈیفینیٹلی موو اراؤنڈ کریں, ڈیفینیٹلی سیکھیں, اپنے اسکلس کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیں. Zabardast, Kashif. I hope it will be very insightful and very helpful to the people planning to move to UK. So, Ahsan, یار ہم نے پاکستان میں تو آپ کو پتا ہے اٹس اے ڈفرینٹ کلچر,
سفارش کے تھرو نوکری لگوا لی، یار کسی دوست کے چھوٹے بھائی کو کسی کالیگ کی کمپنی میں جاب کروا دی سفارش پہ کروا کے، اور بہت ساری کہانیاں سننے کو ملتی ہیں. سو اٹس ویری ایزی ان پاکستان ٹو کریک دا انٹرویو. بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ بہت سارا جھوٹ بول کے وہ اپنی ریزومے کے اوپر جھوٹ بول کے یا انٹرویو کے اندر بہت ساری باتیں شاتیں کر کے اپنے ساری ویکنیسز کو کور کر کے، تو ان کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ یار بس پاس دا انٹرویو کسی طریقے سے، اس کے بعد پھر میرے سے کسی نے کچھ نہیں پوچھنا. تو ٹیل اس اباؤٹ how this works in UK. How does this interviewing process works? I mean, I think that's your first milestone that you have to achieve to enter the professional career in UK. ہاں یہ بہت کور ٹاپک چھیڑا ہے عمر تم نے. اور جہاں تک سفارش کا تعلق ہے، یار پاکستان میں نے بڑی کوشش کی ہے، میری کسی نے نہیں سنی سفارش. بڑے اچھے اچھے دوست اچھی اچھی جگہوں پہ آپ کی طرح، لیکن پتہ نہیں کن لوگوں کی سفارش لگتی ہے. میں بھی بچپن سے سنتا تھا یار if you have people in high places you're sorted، لیکن مجھے نہیں لگا. لیکن ہاں اپیرنٹلی اسٹیریوٹائپ یہی ہے. تو خیر آن اے سیریس نوٹ، یار یہاں پہ جاب مارکیٹ کریک کرنا نا دو باتیں. ایک تو یہ کہ چاہے آپ آئی ٹی کے ہو، چاہے آپ فائنانس کے ہو، چاہے جو مرضی آپ کا پروفیشن ہے نا، اگر آپ دیکھو نا آپ نے کیا پڑھا ہے اور کام کیا کر رہے ہو، وہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، بہت ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، آئی سی پیپل ہو اسٹڈیڈ ہسٹری اینڈ جیوگرافی ان فن ٹیک اور ان کنسلٹنگ اور ایون ان آئی ٹی ایونچولی. ٹھیک ہے، تو اور آئی سی ڈاکٹرز ڈوئنگ pretty technical stuff, actual medical doctors, PhD نہیں کہہ رہا. تو یہ بہت ہی مزے کی بات ہے یہاں پہ، کیونکہ یہاں پہ نا قدر کی جاتی ہے خالی اس جیسے میں اسلام آباد کی زبان میں کہتے ہیں نا پھرے کی قدر اتنی نہیں ہے. It gets you through the door، لیکن آپ کتنے ویل راؤنڈیڈ ہو. اور کاشف mentioned a couple of times کہ بھائی آپ کی what do you bring to the table، آپ کا ایک پرسپیکٹو ہونا ضروری ہے، رٹا نہیں. ٹھیک ہے، آف مطلب what you think about certain things. اور جو آپ کہہ رہے ہو نا لوگ کہتے ہیں انٹرویو پاس کر لوں اور کچھ ہو جائے. ایک صحیح بات بتاؤں، میں نے پاکستان میں کبھی جاب تو نہیں کی، لیکن I'm pretty sure یہاں پہ ٹیکنیکل ایمفیسس انٹرویوز پہ کم ہوتا ہوگا پاکستان سے. ٹھیک ہے، اگر آپ کچھ کہہ رہے ہو نا اور آپ صحیح طرح سے کمیونیکیٹ کر رہے کہ مجھے یہ آتا ہے، تو وہ مان لیں گے. کیونکہ اس میں کوئی سچ بتاؤں جھوٹ بولنے والی بات ہے ہی نہیں. ہمارے تو ذہن میں ہمارے ذہن میں تو پہلی بات یہ آتی ہے کہ یار جھوٹ بول رہا ہے، اب میں اس کو کاؤنٹر کویسچن کیسے کروں کہ اس کا جھوٹ پکڑ سکوں. ہاں اب دیکھو، اور ادھر تھنکنگ یہ ہے کہ یار ٹھیک ہے یہ کہہ رہا ہے، اب یہ اگر یہ بول سکتا ہے اس بارے میں تو اس کا آدھا تو اسے آتا ہی ہو. یار جھوٹ میں بھی تیاری چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو کچھ تو آتا ہوگا اور باقی یہ سیکھ جائے گا. ٹھیک ہے، ایپٹیٹیوڈ کیا ہے اس کا سوال یہ ہے. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ بات ہوگی. ٹھیک ہے، اس میں پھر کیا بات آتی ہے کہ یار آپ نے اپنے آپ کو دکھانا ہے جا کے، تو آپ نے دکھانا ہے کہ اٹس ویری ویری ہارڈ ٹو کمیونیکیٹ سکسنکٹلی اینڈ ٹو دا پوائنٹ، کہ بندے کو آپ انگیج رکھو. ہم وافل کرنا شروع ہو جاتے ہیں. حالانکہ میری پرسنل طبیعت اتنی زیادہ بولنے کی نہیں ہے، لیکن پھر بھی بہت بڑا ڈیکیڈ لانگ لرننگ کرو تھا میرے لیے یہ، کہ مختصر طریقے سے اپنی بات کیسے کمیونیکیٹ کیے جائے. ٹھیک، تو اس میں نے پرسنلی ایک یہ کیا یار کہ، اور کاشف نے ایکچولی میری ہیلپ کی اس میں، کہ مجھے ایک لوگ کافی لوگوں کے فین ہوتے ہیں، تو مجھے بل گیٹس بڑا پسند ہے اور تھا شروع سے. تو وہ اس کی ایک عادت تھی کہ وہ کتابیں تو بہت پڑھتا تھا، لیکن اس کی کتابیں پڑھنے کا مقصد کہانیوں کے علاوہ یہ تھا کہ بھائی وہ ہی اسٹارٹیڈ تھنکنگ ان فریم ورکس. کہ یار آپ کوئی بھی نارمل کانورسیشن میں بھی سوال پوچھو گے نا، تو you create a framework in mind where you slot a question or a set of problems and you answer them in a very structured way. اور اس میں آئی ٹی فائنانس کی بات نہیں ہے، اس میں میں اپنی وائف سے بھی بات کر رہا ہوں یا بچوں سے بھی بات کر رہا ہوں. تو اٹس اے وے آف تھنکنگ. ٹھیک ہے، تو وہ ایک مطلب پریکٹس اور مطلب تھوڑا سا شوق ہونا چاہیے تو آ جاتا ہے. لیکن دیٹ ہیلپ می اے لاٹ. اور جب کاشف سے میں نے یہ بات کی، اس نے کوئی مذاق کے علاوہ آپ کو بتا رہا ہوں کوئی 7-8 سال ہو گئے ہوں گے، اس نے مجھے ایک بک گفٹ کی تھی، اور اس میں کوئی چیپٹر ویپٹر نہیں تھا، اس میں لٹرلی اٹ واز 150 پیجز آف فریم ورک.
اور ہم بھی بچپن میں پڑھتے ہیں فریم ورک پورٹلز 5 فورسز بی سی جی ہوں میٹرکس یہ وہ سارا کچھ, لیکن وہ بس سبجیکٹ پاس کرنے کی حد تک پڑھتے ہیں. وی ڈونٹ ہاں ریلی اسٹارٹ تھنکنگ لائک دیٹ, رائٹ. اور ہوں میں نے بھی ایسے ہی کیا تھا, تو دیٹس جسٹ ہاؤ اٹ از. لیکن آپ کو میں انٹرویو کریک کرنے کی بات بتاؤں نا, تو یہاں پہ میں نے بہت سارے بچے دیکھے ہیں جو لمز اور آئی بی ایس سے بھی آئے ہیں, اور میں ان کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ دوز آر مور privileged institutes as far as my field is concerned. کنسلٹ ایم بی اے جو آتے ہیں سارا, ٹھیک ہے, بڑے اچھے اچھے جی میٹ اسکور سیٹ اسکور سب کچھ ان ہوں کا ہوتا ہے. ہوں لیکن جب انٹرویو کی باری آتی ہے نا, ہوں فارغ ہو جاتے ہیں, بالکل فارغ ہو جاتے ہیں, بیکاز کمیونیکیشن ان کی اچھی ہوتی ہے, صحیح ہوں بتاؤ, لیکن کمیونیکیشن خالی انگریزی تھوڑی ہے, ٹھیک ہے. ٹوٹی پھوٹی انگریزی ٹھیک ہے, لیکن کمیونیکیشن اچھی ہونی یس چاہیے. دیٹس واٹ آئی وڈ سے, رائٹ. لوگ سمجھتے ہیں یار انگلش اچھی ہے تو اچھا کمیونیکیٹر ہے. دیر ٹو ہوں ویری سیپریٹ تھنگس. تو ایک تو یہ بات ہے کیونکہ انہیں اس طرح سے سوچ اور وہ سارا کچھ آیا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. وہ اپنے ایک ببل سے آتے ہیں جہاں پہ ہوں دیر بیسٹ آف دا بیسٹ, جو آپ نے ملائی والی بات کی تھی, دیر دا کریم ڈے لا کریم. اور اپنے ککون سے جب کنویں سے مینڈک نکلتا ہے تو پتہ لگتا ہے یار دنیا بہت بڑی ہے, اور بھی چیزیں تھیں سیکھنے کو جو ہاں نہیں سیکھی, جس میں کسی انڈیویجول کی غلطی نہیں ہے, وہ ایک انسٹیٹیوشنل مسئلہ ہے جو ٹھیک ہوں ہونا چاہیے. ہوں تو اس میں یہی ہے کہ یار آپ کو سکھانا چاہیے بچوں کو بھی, پاکستان میں بھی اور آتے ہوئے بھی, کہ یار you need to have a certain amount of critical thinking and problem solving mindset rather than just پڑھائی کی یہ کیا وہ کیا. So you can adapt to whatever it is that is required in interviews. انٹرویو پروسیس یہاں پہ کافی سمپل ہوتا ہے, کوئی کیس اسٹڈی ہوگی, کوئی مطلب سائیکومیٹرک ایویلویشن ہوگی, کوئی گپ شپ ہوگی, کچھ بھی ہو گیا, ٹھیک ہے. اور ایک صحیح بات بتاؤں, پاکستانی سب سے زیادہ فیل ہوتے ہیں گپ شپ میں. ہوں انہیں گپ شپ ہی نہیں کرنی آتی ایک انٹلیکچوئل لیول پہ. یس اور ایسی بات نہیں ہے کہ عقل نہیں ہے, بہت انٹیلیجنٹ لوگ ہیں ہمارے, لیکن اس آرٹیکولیٹنگ یور وے ان اے وے کہ آپ نے یار 30 سیکنڈ 60 سیکنڈ میں ایک بندے کو فرسٹ امپریشن دینا ہے نا, تو گیدرنگ یور تھاٹس ان سرٹن وے جو میں نے بات کی ہے وہ سارا. تو بہت ساری چیزیں جو کہ, اور اب تو یار کوئی ایکسکیوز بھی نہیں رہا. ہمارے زمانے میں تھا کہ یار پڑھایا نہیں ہمیں, ہاں اب بہت کچھ ہے, اب بہت ریسورسز ہیں. اب آپ خود دیکھو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. آپ کو آن لائن کوچنگ مل جائے گی, آپ پاکستان میں بیٹھے باہر والوں سے سیکھ سکتے ہو, تاکہ آپ جب بھی آؤ یو پریپیئرڈ فار دا انٹرویو اینی یا وے. تو بالکل اپریشیٹ, میں نے پہلے ہی کہا تھا مختصر طریقے سے بات سمجھانی آنی چاہیے, اور میں ہی بولتا جا رہا ہوں جب سے, تو میں چپ کرتا ہوں. کاشف, ڈو یو ہیو اینی تھنگ ٹو ایڈ؟ یا آئی تھنک بہت اچھا ٹاپک عمر, یہ خاص طور پہ یہ سوال جو ہم نے پوچھا انٹرویو کا, میری طرف سے یہی ہے کہ گڈ اسٹوری ٹیلنگ. میں بالکل اگری کر رہا ہوں ایسن جو کہہ رہے ہیں, اور اسی کی روح میں یہ بات کر رہا ہوں کہ گڈ اسٹوری ٹیلنگ. when somebody asks you a question, tell a good story. اور دوسری یہ کہ ہم کئی بار بہت پریشر لے لیتے ہیں, کیونکہ ہمارے معاشرے میں پریشر بہت ہوتا ہے, بچپن سے ہی پریشر ڈال دیا جاتا ہے بچوں پر. تو آپ کیسے انٹرویو کر سکتے ہیں جب آپ پریشر کے اندر ہیں؟ ایسے پریٹینڈ کریں آپ ٹرین رائٹ پر ہیں, اور ساتھ آ کر کوئی بیٹھ گیا اور وہ آپ سے سوال پوچھ رہا ہے آپ کے لائف کے بارے میں. سو فار ایگزامپل بڑا بیسک سا سوال پوچھا جاتا ہے اکثر, اور بہت سے لوگ فیل ہو جاتے ہیں. ٹیل می اباؤٹ یور سیلف, آفن ویری فرسٹ کوشچن, اینڈ دین موسٹ پیپل جسٹ فلاپ دیر, رائٹ. کوئی آپ کی لائف کے بارے میں پوچھ رہا ہے بھائی, آپ جیسے اگر میں ٹیکنیکل پرسپیکٹو سے کہوں تو میں اس کو کہتا ہوں, میں آپ کو 3 ویز میں 3 طریقے سے یہ بتاؤں گا آنسر. پہلا اپنی پرسنالٹی کے بارے میں, دوسرا اپنے اسکلس کے بارے میں, اور تیسرا اپنے ایکسپیرینس کے بارے میں. سو بائی دا ٹائم آئی فنش, لائک ایسن سیڈ, ان 3-4 سیکنڈ دے already know کہ کچھ پلے ہے. ہوتا ہے نہیں ویسے بالکل پلے. بالکل. اور اس میں ایک اور چیز یہ بھی آ جاتی ہے کہ کوالٹی آف ورک, مطلب وی کم اکراس اے لاٹ آف کلائنٹس جو ایکچولی ہمارے ساتھ کام کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے, لیکن ہم لوگ ان کو اپنی پچ مار رہے ہوتے ہیں, ہماری ٹیم ان کو اپروچ کر رہی ہوتی ہے فار پروجیکٹس اینڈ سروسز, اسپیسیفکلی فرام یو کے اگر بات کروں تو ان کا جو رسپانس ہوتا ہے کہ وائی دے آر ناٹ انٹرسٹڈ از بیکاز دے ڈونٹ وانٹ ٹو کمپرومائز آن دا کوالٹی آف ورک. تو جو فرسٹ پرسیپشن ان کا ہے پاکستان کی اور یا انڈیا کے حوالے سے بھی کہ کوالٹی کمپرومائز کرنی ہے, پیسے بچانے ہیں تو کوالٹی کمپرومائز کرنی پڑے گی. اور کوالٹی پہ ٹو بی آنیسٹ ہماری اگر ارلی ایجوکیشن کی بات کریں پاکستان میں تو کوالٹی پہ فوکس کے اوپر کبھی بھی بات نہیں کی گئی. تو ان یو کے کوالٹی میٹرز, چاہے ایک کیل بھی لگانی ہے تو وہ انچ بائی انچ پرفیکشن کے ساتھ ہوتی ہے. تو اس کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ کی کہ کوالٹی کو, اپنی کوالٹی آف ورک کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے
پاکستانیوں کے لیے کیا ایڈوائس ہے آپ کی؟ ٹیکنیکل پرسپیکٹو سے یہ ہے کہ جتنے بھی سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں اور آپ نے بھی رن کیا ایک سافٹ ویئر ہاؤس, آئی ووڈ لو فار یو ٹو کوانٹیفائی کہ ری ورک پہ آپ کتنا پیسہ اسپینڈ کر دیتے ہیں. جب آپ پہلے طور پر چیز کو صحیح, ایک تو ریکوائرمنٹ کو نہیں سمجھتے, اور پھر اس کی کوالٹی جب آپ پور بناتے ہیں, جب تک کلائنٹ تک پہنچتی ہے اس کے بگز ہوتے ہیں جو بھی ہوتا ہے, اف یو جسٹ ایسٹیمیٹ دا ری ورک کاسٹ آف اٹ یو بی ہاریفائڈ. اینڈ اچھے سافٹ ویئر کمپنیز ان کا پرنسپل یہی ہے کہ ڈو اٹ رائٹ دا فرسٹ ٹائم. یو نو, جیسے ایک بڑی فیمس انگلش کی ایک بلکہ سینگ بھی ہے کہ میجر ٹوائس کٹ وانس, ہے نا. سو اردو کوالٹی جو ہے, یو نو, اٹس اے ریفلیکشن آف یور ورک ان دی اینڈ. Right. جب میں کسی چیز پہ بھی کام کرتا ہوں نا, اگر آپ مجھے کو نا یہاں پوچھا بھی لگانا ہے, اور خدا میرا گواہ ہے کہ میں ایسے چمکاؤں گا فلور کو کہ آپ دیکھیں گے, آپ کہیں گے ایسا کبھی کسی نے فلور کو نہیں چمکایا. کاشف خدا نہیں, میں بھی گواہ ہوں, میں نے بھی دیکھا ہے. شکل نظر آنی چاہیے بھی اس میں, ہے نا. میں میکڈونلڈس میں کام کرتا تھا, 4 سال میں نے کام کیا ایز اے اسٹوڈنٹ. تو وہاں پر ایک آدمی تھا محمد, پاکستانی گائے. مین, ساری دنیا مانتی تھی کہ جب محمد گرل صاف کرتا ہے آپ اس کے شیشے کی طرح کھڑے ہو کے اپنے بال بنا سکتے ہیں. اوہ, کیا I بات. saw that one work. Quality is directly linked to how you feel. It's a reflection of you, how you feel about your work. تو خیر وہ الگ سوال بن جائے گا اس کا آنسر کہ کیوں کوالٹی پور ہوتی ہے, ہم اس میں نہیں جاتے. پر کیوں اسی پر رہتے ہیں کہ ضروری کتنا ہے. ضروری اس طرح ہے کہ ایک تو پہلے آپ کے پیسے بچتے ہیں, آپ کا ٹائم بچتا ہے, دوسرا آپ کا کلائنٹ ہیپی ہے, گریٹر سیٹسفیکشن, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو پروڈکٹیوٹی انکریز ہو جاتی ہے. رائٹ, بالکل صحیح, بالکل صحیح. سو احسن, واٹس یور ٹیک آن دس؟ یار there's 2 points I'd like to make. ایک تھوڑا کلچرل ہے اور باقی کوالٹی پہ آتا ہوں. اور یہ کلچرل پوائنٹ جسٹ ٹو کلیریفائی, میں کوئی پاکستان کو اسپیسیفکلی نہیں کہہ رہا, میں ایک جنرلی کمپنی کلچر کی بات کر رہا ہوں جو یہاں بھی ہو سکتا ہے, کہیں بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو اکثر جگہوں پہ نا ایک انہیرنٹ پریشر ہوتا ہے لوگوں پہ ٹو پلیز, ٹھیک ہے. تو اور اس کی وجہ سے میں نے دیکھا ہے کافی غلطیاں ہوتی ہیں, because they don't ask the right questions for the fear of being judged. They don't, think or challenge what they've been asked to do. کیونکہ جتنا بھی مرضی ایکسپیرینس بندہ اور جیسا بھی ہو سکتا ہے اس نے کوئی بات نہ سوچی ہو اور ایک سرٹن سیٹ آف انسٹرکشنز دے دی ہوں, اور پھر آپ کو پتہ لگا, آپ کا کلائنٹ ہی کیوں نہ ہو یار. میں اپنا بات کروں, آپ کے میرے کلائنٹس کو 90% آف دا ٹائم انگیج کر بھی لیا مجھے تو نہیں پتا ہوتا انہیں کیا چاہیے, ٹھیک ہے. لیکن بیکاز I'm allowed the freedom to speak my mind and تھوڑی سی پرسنالٹی بھی ایسی کہ اس سے پھر فرق پڑتا ہے کہ یار کوالٹی پہ, ٹھیک ہے. اف یو کانٹ برنگ یور بیسٹ, تو وہی ہے کہ جس طرح مطلب وہی ہے کہ کوئی جس طرح کوئی بڑا ہے وہ جتنی مرضی کوئی ریسسٹ بات کرے گا پاکستان میں, یا کوئی ریلیجن کے خلاف کسی اور کے بات کر دے گا یا کچھ بھی کہہ دے گا, تو آپ شاید اس کو نہیں ٹوکو گے کہ یار برا لگتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہی مینٹالٹی اگر آپ ورک پلیس پہ لے آؤ گے تو بہت نقصان ہوگا, اینڈ دیٹ امپیکٹ کوالٹی ویری ڈائریکٹلی. تو ایک تو یہ بات ہے کہ آپ خود اپنا بیسٹ ورژن آپ لا ہی نہیں پاتے اکثر. دوسرا یہ ہے کہ یار جب آپ کو کوئی ہائر کرتا ہے نا, میں ٹرانزیکشنل چیزوں کی بات نہیں کر رہا, اس میں تو چلو ٹھیک ہے, اب آؤٹ سورسنگ ہے, کسی نے انوائسز پروسیس کرنی ہے, چلو وہ تو کوالٹی کا کوئی اتنا ہے نہیں بات اتنی, ٹھیک ہے, وہ تو لو اسکلڈ ورک ہے. لیکن جو ریلیٹیولی ہائر اسکلڈ ورک ہے, آئی پرسنلی تھنک کہ یہ پرسیپشن تو ہوگا لوگوں میں یار کوالٹی نہیں ہے یہ وہ, لیکن ایک بالکل آپ کو صحیح بات بتاؤں, میں اب کمپنیز کے نام نہیں لوں گا, لیکن یہ ہے کہ ایک کمپنی میں نے دیکھا ہے انڈیا میں جو سارا یہ اے آئی والا سیٹ اپ ہے اور سارا چل رہا ہے, اور ایک کمپنی میں نے دیکھا ہے یورپ میں, ٹھیک ہے, اور بہت ہی بہتر تھا انڈیا والا, ٹھیک ہے. اور تو لیکن ایک پرسیپشن ہے, دیٹ آئی کمپلیٹلی ایگری ود یو یار کہ ایک پرسیپشن ہے, اور اس کی وجہ پھر مجھے لگتا ہے یہی آتی ہے کہ یار دا ایبلٹی جو ٹیکنیکل لوگ ہیں نا پاکستان میں, وہ ٹیکنیکلی بہت ساؤنڈ ہے, لیکن ان کو پھر اپنا گریوٹاس پہ تھوڑا سا کام کرنا پڑے گا نا, کہ اپنے آپ کو سیل بھی کرنا ہے, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو کمیونیکیٹ بھی کرنا ہے. یار کوئی پروجیکٹ کا اسٹینڈ اپ ہو رہا ہے تو اس میں ایک طریقے سے کمیونیکیٹ, تو آئی تھنک دا کوالٹی از ناٹ نیسسریلی the lack of technical skill set but rather than how you portray that skill set. تو بات پھر وہیں آگے جو شروع کی تھی, لیکن آئی فیل کہ اگر اس چیز پہ کام ہو
تو بہت زیادہ فرق پڑے گا. اینڈ آئی سین پیپل کم اراؤنڈ. آپ نے انڈیا کا ایگزامپل دیا تھا نا, وہ انہوں نے یار مور اور لیس نا کنسیپشن چینج کر دیا. اب کوئی جج نہیں کرتا کہ انڈیا سے کوئی آئی ٹی کا بندہ آیا یا کوئی اسٹریٹجی کا بندہ آیا, یہ آیا تو اس کی کوالٹی کم ہے. ایٹ لیسٹ میری نظر میں یہاں پہ کوئی نہیں کرتا, بیکاز دے اپریشیٹ کہ یار ہاں صحیح ہے. تو یہ ہے کہ پاکستان کو بھی ہمیں اسی طرح سے بدلنا پڑے گا. سو آپ جیسے لوگ obviously who are actually doing something for Pakistan internationally, تو یہ ہے کہ اپنی ہی ٹیمز میں پھر اس طرح کی ٹریننگ میں بھی انویسٹ کریں جو کہ ان کو یہ انیبل کرے کہ یار اس طرح کی کلائنٹ فیسنگ کانورسیشن ذرا طریقے سے کی جا سکیں. بالکل. تو میں نے ایک اور چیز ایڈ کر دوں, نہیں پلیز میں گو آن. میں آنسر کرتا ہوں ابھی اسی کے ساتھ سے. ایک جو ہمارے ایک سوسائٹل ایشو ایک یہ بھی ہے نا, جو ایک بڑے صغیر کا ہی المیہ ہے, کیونکہ اوور آل یورپین جو پروڈکٹیوٹی اگر آپ اس کے ساتھ کمپیئر کریں جنرلی اسپیکنگ, تو وہ یہ کہ گزارا کا جو ایک ورڈ ہے, گزارا چل جائے گا نا. تو اگر کوئی کوڈ لکھ رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ پرابلم سالو ہو رہا ہے, تو وہ سمجھتا ہے بس ٹھیک ہے. جگاڑ کا ورڈ بھی یوز ہوتا ہے نا, چل یار جگاڑ لگا کوئی بس سر سے اتار. ہاں, تو کیا ہوتا ہے کہ 10 دن وہ کوڈ چلتا ہے, اس کے بعد لیس سے ڈیٹا انکریز ہو جاتا ہے, وہ کوڈ جو ہے وہ پرفارم کرنا چھوڑ دیتا ہے اس طرح سے, پھر آپ کو دوبارہ وہی ٹائم. تو ہمیں جو چیز یہاں یو کے میں نے سیکھی ٹیکنیکل لوگوں کے ساتھ, سم آف بریلینٹ مائنڈس کے ساتھ جہاں کام کیا, اور ان کی فرق ان میں اور ایک جو عام سا پروگرامر وہ یہی تھا کہ جب وہ سوچتے تھے ہر چیز کے بارے میں, it was always well thought through کوالٹی کی وجہ سے, and that shows through their work. ایسا نہیں ہے کہ کلائنٹ ہیپی ہے تو یہاں چھوڑ دو, نا, he will always want to produce the best. گزارے والی بات نہیں ہے. Yeah. Or I would agree when it comes to coding and programming, because I've been a programmer myself as well. So when you have a lot of pressure, we organizational culture کی بات بھی آ جاتی ہے کہ when you have a lot of pressure, when your boss is on your head and he's saying کہ بھائی I need this delivered in a week's time, اور ایکچولی مجھے اس کو سکون سے کرنے کے لیے مہینہ چاہیے اور وہ ایک ہفتے میں مجھ سے مانگ رہا ہے, تو obviously میں نے پھر جگاڑ ہی لگانی ہے نا. تو organizational culture کی اگر بات کریں تو my boss needs to understand کہ بھائی it needs to be given a due time if you don't want to compromise on the quality. تو yeah, this happens. I mean in tech world this also happens. اور اسی لیے میری تو اپنی ایک اپروچ ہوتی ہے کہ بھائی مینیجر جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ ٹیکنیکل گائے ہوتا ہے. It shouldn't be a business management guy. It should be a core technical guy. اور وہی مینیج کرے پروجیکٹس کو اور ساری چیزوں کو, تو وہ زیادہ بہتر رہتا ہے. خیر بات کہیں اور نکل جائے گی. تو بالکل ٹھیک ہو گیا یار, زبردست, بہت مزہ آ رہا ہے, مطلب ماشاء اللہ بڑی مزے کی گپ شپ ہو رہی ہے, اور آئی تھنک اٹس ویری انسائٹ فل اینڈ ویری ہیلپ فل فار دا ینگ اسپائرنگ پیپل پلاننگ ٹو موو آؤٹ سائڈ پاکستان. اوکے جی, تو بہت سارا ہمیں ریسزم بھی دیکھنے کو ملتا ہے یا سننے کو ملتا ہے. پاکستان میں بہت زیادہ بات کی جاتی ہے کہ بھائی باہر جا رہے ہو لیکن یہ دیکھ لو کہ ریسزم بہت ہے, اور بہت ساری جو ہیں وہ اس طرح کے مسئلے مسائل ہیں وہاں پہ کہ جو لوگ آپ کو پھر ڈانٹ کرتے ہیں. اور میرا جو اپنا اوپینین ہے, میں آپ سے سوال کرنے سے پہلے یہ بھی کہنا چاہوں گا اس میں کہ یار میں اگر پاکستان میں بھی اسلام آباد کے اندر گاڑی چلا رہا ہوں اور ایک دم سے ایک بندہ موٹر سائیکل والا آ کے وہ سگنل توڑ کے میری گاڑی میں آ کے لگ جاتا ہے یا بچا لیتا ہوں میں اس کو, تو آبویسلی مجھے غصہ تو اس کے اوپر آئے گا. اور پھر میں اس کو یہی کہوں گا کہ یار دیہات سے اگر اٹھ کے شہر کے اندر آ گئے ہو تو یو ہیو ٹو فرسٹ لرن ٹو لیو ان اے سٹی. ٹھیک, تو اب اس کو ریسزم کا نام دیا جائے یا اس کو کسی اور چیز کا دیا جائے, لیکن آبویسلی آئی ایم ایکچولی ٹرائنگ ٹو ٹیچ ہم اے لیسن. سو اسی طرح ایک بندہ جب پاکستان سے ادھر جاتا ہے اسے غلطیاں ہوتی ہیں, نو ڈاؤٹ غلطیاں ہوتی ہیں, کیونکہ وہ پریپیئرڈ نہیں گیا. تو اس لیک آف پریپریشن کی وجہ سے وہ اپنی پوری مطلب ریپرزینٹ کر رہا ہے وہ پاکستان کو, اور آبویسلی وہ جو حرکتیں کرے گا وہ باقی پاکستانیز کے لیے بھی وہی پرسیپشن فکس کر رہا ہے ان کی نظروں میں. تو اس طرح کے چیلنجز بہرحال ہیں, دے ایگزسٹ. کچھ لوگ بہت زیادہ برے طریقے سے اس کو اس پہ اپنے ریفلیکشن دیتے ہیں, کچھ لوگ اس کو ہضم کر لیتے ہیں. تو واٹس یور سے آن دس کہ ریسزم پہلی بات تو یہ کہ ہے یا نہیں ہے, اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی ایسے آپ کے ساتھ ایکٹ کرتا ہے تو ہاؤ ڈو یو ریئیکٹ ٹو دوز چیلنجز. آپ نے جو ریسزم کا سوال پوچھا تھا بہت اچھا کویشچن ہے, کیونکہ دنیا میں آپ کو پتہ ہے اس کی موومنٹ بھی چلی تھی ریسنٹلی, پتہ نہیں پاکستان میں اس کو کتنا کور کیا گیا تھا میڈیا پہ, لیکن یہ کہ بلیک لائیوز میٹر کی ایک موومنٹ تھی,
اور بھی ڈفرینٹ موومنٹس آپ کو پتہ ہے کہ جیسے جیسے ایکسٹریم گورنمنٹس آ رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ریسزم کا ایشو دوبارہ سے اچھالا جا رہا ہے. تو پرسنلی میرا پرسپیکٹیو یہ ہے اور میں اپنا ہی پرسنل پرسپیکٹیو دے سکتا ہوں. انسٹیٹیوشنلی ریسزم میرے حساب سے ایگزسٹ نہیں کرتی یو کے میں. کریڈٹ ویئر اٹس ڈیو دے کم اے لانگ وے. 60s میں 1960s میں جو کامن ایریاز ہوتے تھے وہاں پر لکھا ہوتا تھا نو ڈاگز الاؤڈ, نو آئرش الاؤڈ, نو بلیک الاؤڈ. سو یہ نہیں کہ صرف پاکستانیوں کے لیے تھا. 1960s کے بعد دیکھیں دیو کم اے لانگ وے. پرسنلی میں نے خود سے اپنے طور پر کبھی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے ریسزم ایکسپیرینس کیا ہے اس لیول پہ کہ میں کہوں کہ بہت تنگ ہوں. ناؤ دیر از سم تھنگ کالڈ کلاسیفیکیشن جو آپ نے ڈسکس کیا پہلے کہ وہ دیہاتی شہر میں آ جاتا ہے تو پھر وہ اسی طرح سے جیتے ہیں. تو یو نو دیر از اے ٹینشن بٹوین دا کمیونٹیز. ایسا یہاں پر پایا جاتا ہے, بالکل پایا جاتا ہے. I don't call it racism because sometimes it's not about being racist. Sometimes ہمیں انٹرنلی بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ میری وجہ سے ایسا ہو رہا ہے یا نہیں. So there is classification. وہ تو ہر جگہ پایا جاتا ہے دنیا میں. دیکھیں آپ لاہوری ہیں تو آپ کہیں گے یہ کراچی سے ہے, یہ اسلام آباد سے ہے. آپ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں نا ایسا. تو یہاں پر یو کے از نو ڈفرنٹ. اسکاٹ لینڈ آئرش اور میں پاکستانی ہوں تو مجھے کہیں گے آپ پاکستانی ہیں. So there is that classification for sure. Now مائی پرسنل ایکسپیرینس کہ لوگوں کے دلوں میں بستی ہوگی, وہ ہر جگہ ہے دنیا میں, وہ آپ ریموو نہیں کر سکتے. آپ لوگوں کے دل نہیں چینج کر سکتے. اگر کسی نے نفرت کرنی ہے وہ کرے گا. سو جہاں تک سوال رہا کہ کام کرنے آپ آئے ہیں کام پر ریسزم ہوگی, نہیں ایسا نہیں ہوتا. دے کین بی ڈسکریمنیشن آف اے کائنڈ بٹ ریسزم از کوائٹ اے اسٹرانگ وے ٹو ڈسکرائب اور لیبل اٹ. اس لیے نہیں, وہ ہو سکتا ہے آپ کو ویسے ہی نہ ناپسند کرتا ہو پر یہ ایک تھوڑا سا ٹرینڈ بن گیا. میں نے کافی لوگوں کے ساتھ کام کیا. ایک میرا فرینڈ تھا کالا, وہ آفن اسی کو یوز کرتا تھا ریسزم کے لیے. کئی بار خود کام ٹھیک نہیں کر رہا اور اگر مینیجر نے کچھ کہہ دیا تو کہے گا ہاں یہ ریسسٹ ہے, یہ ریسسٹ ہے. اور آپ نے سیکنڈ جو آپ کا پہلو تھا سوال کا وہ یہ تھا کہ پھر آدمی کرے کیا. جب مجھے آئی فیل ہو کہ مجھ پہ کوئی پک کر رہا ہے میں اس سے ڈبلی ہارڈ کام کرتا ہوں. 2008 کی بات ہے, 2007 کی بات ہے, مجھے جاب ملی اور وہاں ایک مینیجر تھے اور he was a very mean guy but he was very very good at his job. تو میں نے 1.5 سال ان کے ساتھ گزارا. It was a very very stressful job کیونکہ میں نے اسے سیکھا بہت. پر he openly was very mean, right? He wasn't racist, he openly was very mean, right? تو کہنے کا مقصد یہ کہ میں کیا کرتا ہوں, جتنا آپ مجھے تنگ کریں گے اتنا میں زیادہ دل لگا کے کام کروں گا. because my work should speak for and defend. کام کرنے کے لیے کام پر جاتا ہوں نا, دوست بنانے کے لیے تھوڑی جاتا ہوں, کام کرنے کے لیے جاتا ہوں. that is my purpose, that's my sole purpose. you pay me so I add some value. میں نے اپنے کوالٹی جو تھا وہ اس لیول سے اس سے بھی اوپر بار اتنا ہائی کر دیا کہ he had no choice but to praise me in front of other people. آپ اتنا کام کریں دل لگا کے, آپ ایسے جئیں, اپنا کنڈکٹ اتنا اچھا کر لیں کہ آپ کا دشمن بھی مجبور ہو آپ کی تعریف کرنے کے. یعنی نیگیٹیوٹی کو آپ نے پازیٹیوٹی سے کل کر دیا. بالکل ایسے ہے. اگر آپ وکٹم کارڈ پلے کریں گے تو آپ اسی کی روح میں پھر اپنی لائف کو خراب کرنا شروع کر دیں گے. تو جب آپ کہیں گے نا میں وکٹم ہوں, میں وکٹم ہوں, میرے پہ یہ ہوتا ہے, میرے پہ یہ ظلم ہوتا ہے, اٹھو, چھوڑو. what you supposed to do, get up every day, do it to best of your ability. Ahsan, would you like to add something to it? Absolutely. Yeah, first of all, I completely concur with what you said کہ institutionally تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, not only from a policy or government perspective, or it also includes organizations, بلکہ in fact it's the other way around. I think we're a bit late to the party. ہم تھوڑے ینگ ہیں, ورنہ تو میں شاید دیسی ہونے کے بیسس پہ ٹیسٹ پروموٹ ہو جاتا. لیکن now your diversity and inclusion میں obviously the focus is elsewhere, right? But my point is they're over indexing on course correcting this whole racism thing. اور ہمارا جو ہے نا, like just being brown is not a problem. Being non-binary or anything LGBTQ, that is
not a problem anymore. In the society, maybe it's a problem in some places. In the workplace, it's not a problem. So it depends on what you mean by racism. लेकिन हमारे लिए तो यार बहुत आसान ही है. If you're a brown straight guy or a girl, it's pretty easy, frankly. लेकिन है या नहीं है, मैं अपनी सही बात बताऊं, मुझे ना, हो सकता है मेरे साथ हुआ हो, लेकिन मुझे पता ही ना लगा हो. I'm sure it's happened, but I didn't know. And that's, I think, what Kashif meant as well, कि यार आप ना अपना फ्रेम ऑफ माइंड जो है ना, अपना माइंडसेट आप इस तरह रखो कि यार, मतलब कि बात का एसेंस क्या है. अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ. मेरी सिस्टर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ दोनों डॉक्टर्स हैं, वो मैनचेस्टर में. डॉक्टर्स को ना हर किस्म के बंदे के मुंह लगना पड़ता है, क्योंकि वो NHS में काम करते हैं और फ्री इलाज करते हैं. एवरीबडी हैज एक्सेस टू देम, ठीक है. दे डू फेस, इन नो अनसर्टन टर्म्स, रेसिज्म. लेकिन उससे क्या होता है कि अब किसी रेस्टोरेंट में किसी वेटर ने देर से रिप्लाई किया है ना, उन्हें लगेगा ये रेसिस्ट है, हम ब्राउन है इसलिए, ठीक है. तो वो ये कि यार आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ना आई एम श्योर 20 में से एक दफ़ा शायद रेसिज्म होगा, बाकी 19 दफ़ा आपको लगेगा, और उसकी वजह शायद कुछ और होगी, ठीक है. और तो उसमें ये कहूँगा, अपना माइंडसेट बंदा ऐसा रखे कि यार मतलब डोंट गो देयर, वरना आपका ही नुकसान है. आप ही वही विक्टिम कार्ड प्ले करके उसी में you're digging your own grave, और चाहे उससे प्रोफेशनली और सोशली या जो भी, खुद अपने आप को ऑब्जेक्टिव रखो कि यार अच्छा, मतलब if somebody doesn't appreciate what I said or did, then what did I actually do, ठीक है. And more often than not you'd find it, ठीक है. या वो गलत पर्सपेक्टिव होगा, you can agree to disagree, या आपने वाकई कुछ गलत किया है तो सीख लोगे. और लोग ये भी सोचेंगे, मेरे पर्सपेक्टिव सोचते हैं यार ये गैस लाइट कर रहा है, ठीक है, ये तो प्ले डाउन कर रहा है. लेकिन ऐसी बात नहीं है. ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है. आई नेवर रियली फेस्ड इट. और काशिफ को तो कई साल हो गए, मुझे भी 18 साल हो गए इस मुल्क में, एंड दैट्स अ लॉन्ग इनफ टाइम. और मैं 7/7 से पहले आया हूँ, तो जो बॉम्बिंग जहाँ पे लंदन में हुई थी, तो उस वक्त तो ऑब्वियसली पीक सेंटिमेंट था सारा. अब तो मतलब कुछ है ही नहीं, अब तो बल्कि उल्टा है. ब्रेग्जिट, बहुत, आई डोंट एग्री विद ब्रेग्जिट एट ऑल. लेकिन उस वक्त तो भाई आप किसी से बात करो ना, किसी ब्रेग्जिटियर से, गोरा ही हो, वो तो आपके कंधे पे हाथ रख के कहेगा यार हम इन यूरोपियंस को नहीं आने देते, यार क्या कहते हो, हम तो एक हैं, इनको नहीं आने देते. यू नो व्हाट आई एम सीरियस, आई एम नॉट इवन जोकिंग, ठीक है, कि हम अपने हैं और ये यूरोपियंस का. तो पॉलिटिकल नैरेटिव भी थोड़ा होता है यार, कि अर्ली 2000 में जब, और वो वैलिड नैरेटिव था, कि भाई जब ये सारा हो रहा था, अलकायदा का भी इधर लोकल वहाँ पाकिस्तानी भाड़े थे, तो क्यों ना हो, ठीक है, तो वो सेंटिमेंट तो होगा. तो लेकिन अब आजकल के ज़माने में तो सेंटिमेंट मतलब ठीक है, अब रशिया इज़ द न्यू अलकायदा कह लो यहाँ पे, और ये वो, तो हमारे ऊपर से तो स्पॉटलाइट कई अरसे से हट गई है. और हमें इस चीज़ की टेंशन नहीं है, फ्रैंकली, इन थैंक्स दिस टू डे एंड रशिया. एज. हाँ. तो मैंने एक और पॉइंट जल्दी से ऐड कर दूं इसका. श्योर. वो ये कि हाँ, जो काम वाले लोग हैं वो इतने इंक्लूसिव हैं कि यहाँ पर एक कंपनी है जो कि आपको ईद की छुट्टियाँ, आप क्रिसमस पे काम कर लें और ईद की छुट्टियों को वो छुट्टियाँ ले लें, ताकि आपको पर्सनल छुट्टियाँ वेस्ट ना करनी पड़े. तो जहाँ तक सवाल है लंदन में ख़ास तौर पर और बाकी शहरों में भी, तो काम जो है, वर्क इटसेल्फ यू वुड नेवर एक्सपीरियंस पर्सनली. कोई हो सकता है लाइक आई सेड, पर इट्स नो डिफरेंट कि पाकिस्तान में भी कोई पर्सन आपको नापसंद कर रहा है किसी वजह से. अपने रिश्तेदार नहीं छोड़ते यार. तो हाँ, पाकिस्तान में तो ये ना कि आप महंगी सी घड़ी पहन लो, बड़ी सी गाड़ी रख लो, ज़रा अच्छे से चमकदार कपड़े पहन लो, तो बस फिर कोई रेसिज्म नहीं करता आपके साथ. फिर हर कोई आपको पहली सीट पे बिठाएगा, सबसे पहले आपका ऑर्डर सर्व होएगा, ठीक है. तो ये है. तो वहाँ पे डज इट वर्क द सेम वे? यार इसका मैं थोड़ा सा जवाब देता हूँ, काशिफ, देन यू कैन फॉलो. मैं जब पाकिस्तान से आया था ना, और मैं छोटा ही था, 19 साल का था, मेरा शायद जहन शायद होगा ऐसा, कि यार थोड़ा मटीरियलिस्टिक सा होगा. यहाँ पे रह के जो थोड़ा बहुत था भी मेरा, शायद वो ख़त्म हो गया. उसकी वजह ये है कि यार यहाँ पे जो लोग हैं ना, एंड जनरली आई मीन यूरोप, अमेरिका इज़ अ बिट डिफरेंट, अमेरिका इज़ अ बिट ब्लिंग ब्लिंग. लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं ना, वो बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं.
زیادہ فلیشی باتیں کرنا بھی نا عجیب سا بدتمیزی شدہ سا بندہ لگتا ہے، کچا کچا سا لگتا ہے فرینکلی، ٹھیک ہے. اور آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ پیپل ہو ڈونٹ ہیو اٹ، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پیپل ہو ڈو ہیو اٹ. آئی ورک ود پیپل ہو ارن ایزیلی 1.5-2 ملین ایئر، لیکن وہ اسی طرح آتے ہیں تمیز سے، اسی طرح مطلب سارا کوئی فلیشی کام نہیں کرتے، اور ویری ہمبل، ویری ڈاؤن ٹو ارتھ. اور اس کا نا وجہ پھر یہ بھی آ جاتی ہے کہ میں نے پہلے بات کی تھی نا کہ یار ایک سرٹن فاؤنڈیشن ہے جس پہ آپ بہت جلدی آ جاتے ہو ان ٹرمز آف اسٹینڈرڈ آف لیونگ. اس کا اپوزٹ یہ بھی ہے، جو سیلنگ ہے نا، انلیس یو ار اوبر رچ، وہ سیلنگ بھی لو ہی ہے. تو نا فرق جو ہے نا امیر غریب میں، کہ لائک بائنگ پاور یا رہنے سہنے کا، وہ بہت زیادہ براڈ ہے بھی نہیں. کہ ایک بندہ بہت حسرت سے کسی کو دیکھ رہا ہے اور دوسرا بندہ عزت کروانے کے لیے بہت فلیشی ہو رہا ہے، ان دونوں کاموں کی ضرورت پڑتی نہیں ہے. پیرٹی نا کافی قریب ہے بنسبت کے امریکہ اور پاکستان کے. تو دیٹ ہیلپس ٹو. Right, right, right. So, Kashif, in your view, are there any specific approaches or educational philosophies that you find effective in nurturing independent thought? بہت اچھا کویشچن عمر، بلکہ میں نے اپنا پورا لائف ٹائم اسی پہ ہی گزارا، سوچتے سوچتے کہ ہمارے معاشرے میں ایسا کیا فرق ہے. دیکھیں، انسان تو انسان ہے، زمین زمین ہے، پر انسان کی سوچ اور اس کو الگ کر دیتی ہے کہ ایک کنٹری اتنا پروڈکٹیو ہو جاتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے. چلے خیر اس میں ہسٹری بھی ہوتی ہے شامل، میں ایسا نہیں کہہ رہا، پر ایک سوچنے کا طریقہ ہے، سوچنے کا انداز ہے جو کہ اٹ سیپریٹس یو فرام دا ریسٹ آف دا ورلڈ. تو میرے حساب سے تو میں یہ اوپنلی کہنا چاہوں گا، جتنے بھی ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں پاکستان میں، چاہے ان کا جو بھی لیول ہے، چاہے جس ایج رینج پہ وہ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ، بلکہ یہاں پر میں اپنے پاکستانی منسٹرز کو بھی انکریج کروں گا کہ جو انڈیپینڈنٹ تھنکنگ کا جو ہے نا ایک سوچنے کا طریقہ. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، میری وائف ٹیچر ہے یہاں پر، تو یہاں پر ایک سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے اسکول میں، جس کی آپ بات کر رہے ہیں انڈیپینڈنٹ تھنکنگ، مجھے نام بھول گیا ہے کہ اس کے موڈیول کا کیا نام ہے. چھوٹے بچوں کی بات کر رہا ہوں یہاں پر، ریسیپشن نرسری، لائک 4-5 سال کی ایج سے لے کر 10-11 سال کی ایج تک، ان کو ڈیپر تھنکنگ کے لیے کہا جاتا ہے. جو آپ بلیو کرتے ہیں وہ کیوں بلیو کرتے ہیں، جو آپ کو حقائق پتہ ہے اپنی لائف کے بارے میں، جو آپ کی پرسیپشن انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کیوں ہے ایسے. تو اس کو پلیز کسی نہ کسی طرح اس فریم ورک میں شامل کریں، اس کو ایجوکیشن کا حصہ بنائیں. چھوٹی سی اگزامپل ہے یہاں پر، جب میں نے اپنی وائف سے پوچھا کہ جب آپ کسی بچے کو ڈانٹتے ہیں تو آپ پاکستان میں اس نے مجھے کہا کہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ نیچے دیکھو نیچے دیکھو. تو میں نے کہا یہ بہت اچھا سوال ہے. ایکچولی یہاں پر کہا جاتا ہے کہ میری آنکھوں کی طرف دیکھو، تاکہ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں آئی وانٹ ٹو نو وائی یو ڈیڈ واٹ یو ڈیڈ. It's a way of making a person think، ہے نا. پر وہاں ہمارے معاشرے میں کہہ دیا جاتا ہے نیچے دیکھو، سوال مت پوچھو، ہے نا. تو آئی تھنک اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ کی جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے نا، آپ پیدا ہوئے ہیں اس صلاحیت کے ساتھ، ایک خوبصورت دماغ کے ساتھ. ویسے آپ کہتے ہیں ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہے نا. تو اگر آپ اشرف المخلوقات ہیں، وہ اسی لیے ہیں کہ آپ کو خوبصورت سا ذہین سا برین اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے. تو اس کو آپ محروم کرتے ہیں، اس کو آپ بند کر دیتے ہیں. پرسنلی اٹس ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. آئی فیلٹ گروئنگ اپ ان پاکستان 16 سال کی عمر تک آئی واز ویری مچ ڈسکریجڈ. میں کوئی کمپلین نہیں کر رہا، آئی ہیڈ ریلی گڈ پیرنٹنگ، ریلی گڈ انسٹیٹیوشن ایجوکیشن وائز ایز ویل. بٹ اوور آل جو ہماری فلاسفی ہے نا، جو ہمارا اس کا جس طرح ہم اس کو ڈیل کرتے ہیں، ہم اس کو اپروچ کرتے ہیں، میرے حساب سے میں یہ نہیں کہنا چاہوں گا وہ غلط ہے. ہمیں اس کی ڈائریکشن چینج کرنی ہے. لیٹس اب 2023 میں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا آگے نکل رہی ہے، بڑھ رہی ہے، پڑوسی ہمارے آگے بڑھ رہے ہیں اکنامکلی ہر لحاظ سے. اس کے لیے ہمیں لیڈرز پیدا کرنے ہیں. لیڈرز آپ کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ جب آپ ان کو روبوٹ بنا کے چپ کرا کر بٹھا رہے ہیں. لیڈرز بنانے کے لیے آپ کو ان کو انڈیپینڈنٹ بنانا پڑے گا. یس اٹ از اے چیلنج، ٹیچر کے لیے چیلنج ہے، پیرنٹ کے لیے چیلنج ہے، ہمارے جو یونیورسٹیز ہیں ان کے لیے چیلنج ہے، کیونکہ پھر اب آپ کو ان کے جواب آنسر کرنے پڑیں گے. پر اگر آپ واقعی سیریس ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ لوگ بڑھیں، اس طرف جائیں، خاص طور پر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، پلیز 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 ہیو اے لک. یو ڈونٹ ہیو ٹو ری انوینٹ اینی تھنگ. ہیو اے لک کہ باہر کے ملکوں میں کیسے اس کریکولم کو امبیڈ کیا جا رہا ہے. سو پلیز hire those consultants. اگر پیسے بھی لگتے ہیں کوئی بات نہیں. It will change the direction, it will change
the direction of your country. In other words, آپ کی productivity بڑھے گی, آپ find out کریں گے, better problem solving skills ہوں گی لوگوں کے پاس. تو اور یہی فرق ہے, جب ہم جتنی بھی ہم نے جو sum up کی ہیں یہ باتیں کی, ان کو اگر sum up کرنا ہے, یہاں جو نیا بندہ آ رہا ہے اس میں فرق یہی ہے, بے شک وہ بہت ذہین ہے, بہت لائق ہے جیسے حسن نے کہا, لیکن وہ لیک کیا کرتے ہیں, دس انڈیپینڈنٹ تھنکنگ, ٹو بی ایبل ٹو تھنک فار دیم سیلف, ٹو بی ایبل ٹو تھنک آؤٹ آف دا باکس, ٹو بی ایبل ٹو تھنک اسمارٹلی اینڈ سالو سم کمپلیکس پرابلمس. بیوٹیفل کاشف, بیوٹیفلی آنسرڈ, ویری انسپائرنگ. سو ایسن وٹ یو تھنک مینٹورشپ کی اگر بات کریں اور گائیڈنس کی بات کریں, سو میں اس کے والے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستانی جو ہے نا وہ دوسرے پاکستانی کو زیادہ ہیلپ نہیں کرتا, یہ سمجھا جاتا ہے, یہ کہا جاتا ہے, اور میں نے بھی ایکسپیرینس کیا واقعی جب بھی باہر گیا. تو میرے دوست کا ایک باس تھا, گورا تھا, وہ اس کو کہتا تھا کہ یار یو پاکستانیز آر ویری گڈ ورکرز, یور پرفارمنسز آر ویری گڈ, اور یور کنڈکٹ از ویری گڈ اوور آل. لیکن دا پرابلم کمز ان when there is another Pakistani that comes in and starts working with you, the problem begins. ٹھیک, تو یہاں پہ ایک مطلب why does this happen, مطلب یہ لیگ پولنگ اپنے ہی ایک بھائی کے ساتھ جو آپ کا جسے کہتے ہیں نا گرائی ہے, اور وہ آپ کے پاس آیا ہے, تو آئی مین یو شوڈ ہیلپ ہم. اور انڈینس کے ساتھ جنرلی یہ چیز نہیں دیکھی گئی, سو پاکستانیوں کے ساتھ تھوڑا سا یہ چیز دیکھی گئی, ایکسپیرینس کی گئی. بہت ساری اسٹوریز ہیں جس طرح کی سامنے آتی ہیں. تو ایسے ماحول کے اندر جب ایک بندہ باہر گیا ہوا ہے اور وہ اسی امید پہ جاتا ہے کہ یار میرے اپنے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, میرے ریلیٹیوس بھی ہیں, میرے دوست یار بھی ہیں, تو چلو مجھے ہیلپ آؤٹ کر دیں گے, میں سیٹل ہو جاؤں گا وہاں پہ. اور بٹ وین ہی فائنڈز آؤٹ نو ون ٹو مینٹور ہیم اینڈ گائڈ ہیم, تو اس کو پھر مطلب اس کے لیے پھر اس بندے کو کیسے اس چیلنج کو ہینڈل کرنا چاہیے, وٹ ڈو یو تھنک؟ یا دیٹس اے ریئلی گڈ کوشچن, اور میرے کو 2-3 پارٹس میں آنسر میں اس کا دوں گا. امپورٹنس آف مینٹورشپ جو ہے نا, اس کو تو میں اوور اسٹیٹ کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ وہ تو بہت ضروری ہے. اور میرے پاس آئی بین ویری لکی وچ آئی گیٹ ان ٹو, بٹ اگر ٹائملی مینٹورشپ ہوتی نا تو شاید میں ابھی اپنی فرم میں 5 سال پہلے پارٹنر بن چکا ہوتا. اور اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ کریئر, اٹس اباؤٹ لائف چوائسیز, کہ یار کیسے یہ وہ مینٹور آپ کو کہیں سے بھی مل سکتا ہے, لیکن دیٹ وڈ ہیو بین ویری ویری گڈ. اب پہلے ایڈریس کرتا ہوں پاکستانی والا جو آپ نے بات کی ہے. انگلینڈ میں نا اب اسٹیٹسٹکلی ایک پاکستانی ہے تو 3 انڈین ہیں, ٹھیک ہے, پاپولیشن کی اگر میں بات کروں. کارپوریٹ ورلڈ میں ایک پاکستانی ہے تو 30 انڈین ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ بات وجہ یہ نہیں ہے کہ پاکستانی سارے مطلب کوئی بلو کالر جابس کر رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. دے پاکستانیوں کی ٹو این ایکسٹینٹ, اور مے بی امریکہ میں یہ پرابلم اتنی نہ ہو یا ہو, لیکن یہاں پہ تو ہے کہ پاکستانیز ڈو ہیو منی, بٹ دیر تھنکنگ از مور اورینٹیڈ ٹورڈز کہ یار اچھا اگر میرے پاس ایک دکان ہے میں 10 دکانیں کیسے بناؤں گا, میرے پاس ایک گاڑی ہے تو 10 گاڑیاں کیسے بناؤں گا. اٹس ویری, اور وہ پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے سارا, ٹھیک ہے. اسی لیے ابھی تک کوئی یونیکارن تو میرا نہیں خیال بنی ہے, مے بی کریم ہو شاید. لیکن اس کے علاوہ مجھے یہاں پہ میں نے دیکھا کہ کارپوریٹ دنیا میں تو پاکستانی ہے ہی نہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے, اس سے پہلے کہ یہ سوچنا کہ یار پاکستانی ہیلپ کرتا ہے نہیں کرتا, پاکستانی ملنا غنیمت ہے, ٹھیک ہے, ایٹ لیسٹ انگلینڈ کی اگر میں بات کروں ان دا کارپوریٹ سرکلس. تو دوسرا یہ ہے کہ یار جب ملتا ہے نا وہ ہیلپ کرتا ہی نہیں کرتا. آئی تھنک مجھے جتنے ملے ہیں نا وہ تو مطلب کوئی اس سینئر پوزیشن پہ تو نہیں ملا جو ہیلپ کر سکے, لیکن میرے پیئر ملے ہیں, مجھ سے چھوٹے ملے ہیں, اینڈ دوز پیپل آر ایکچولی ولنگ ٹو ہیلپ, بیکاز دیر سرٹن ٹائپس آف پیپل ہو ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ٹو پروو, ٹھیک ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ دے میڈ اٹ ان لائف, دے جسٹ مطلب ایک فلاسفی ہوتی ہے کہ یار اپنی جاب کو ریڈنڈنٹ کر کے پروموشن ملے گی, اور دوسری فلاسفی ہوتی ہے کہ یار دوسرے کو کاٹ کے پروموشن ملے گی, رائٹ. تو وہ مائنڈ سیٹ جس کا ہو کہ یار اپنی جاب میں اتنی آسان کر دوں باقی دنیا کے لیے کہ مطلب میرے سے اٹس بلو می اینڈ دین آئی گو اپ, تو اس طرح کے لوگ مجھے ٹکرے ہیں زیادہ تر تو. لیکن انڈینس کی آپ نے جو بات کی ہے نا, انڈینس میں تو یار یہ بات ہے ہی نہیں. اگر میں کہوں کہ میرے منٹور تو نہیں ہے کوئی انڈین, لیکن جو میرے پیئرز ہیں انڈین, انہوں نے تو لٹرلی میرا کریئر بنایا ہے ان ٹرمز آف پولنگ می ان ٹو دا رائٹ پلیسز. اور وہ ڈفرینشیٹ نہیں کرتے کہ میں پاکستانی ہوں ان کے لیکن وہ یہ ضرور ڈفرینشیٹ کرتے ہیں کہ یار یہ بندہ دیسی ہے تو اپنا ہے,
اس کے علاوہ وہ یہ نہیں دیکھتے پاکستانی ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بہت زیادہ مطلب ان ٹرمز آف میٹنگ فیملیز اینڈ آلسو گھر والا سین بھی، اور ان ٹرمز آف پروفیشنل اسٹف بھی، دے pulled me into areas of my work which then have really boosted my career. تو وہ تو مطلب شاید کسی کو برا بھی لگے لیکن بہت زیادہ ہیلپ فل کام ہے بھائی. پاکستانی بھی ہو نا تو انڈین کو بھی پاکستانی سمجھ کے ہیلپ مانگ لو، وہ کر دے گا، باہر کے ملک میں ایٹ لیسٹ کر دے گا. باقی چھوٹے موٹے ایکسٹریم فیکشنز تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں، ہمارے بھی ہیں. تو یہ بات ہے. لیکن جو مجھے پرسنلی جو مینٹور ملے ہیں وہ تو نہ پاکستانی تھے نہ انڈین تھے. لیکن جو کاشف نے پہلے بات کی تھی نا کہ یار آپ کا اپنا تھوڑا سا میٹل پروف کر دو نا تھوڑا سا، کہ یار یو آر ہنگری اینڈ یو آر گڈ ایٹ یور جاب اور یو ٹرائی ہارڈ اینڈ یو آر ہنگری، تو پھر نا پیپل ڈونٹ ہیو اے پرابلم ٹیکنگ یو انڈر دیئر ونگ. تو میں اگر 3 کو کال آؤٹ کروں تو ایک یہاں کی ہیں خاتون، ٹھیک ہے، وہ چیز پارٹنر میکنزی ناؤ. ایک 2 جو ہیں جرمن تھا اور ایک یہاں کا تھا. دے pulled me into BCG when I went there، ٹھیک ہے. Right. اور اس کا بھی یہی ہے کہ دا ریلیشن شپ از سچ کہ میں انہیں جا کے کہتا ہوں کہ یار میں سوچ رہا ہوں جو تم نے نوکری مجھے دلائی ہے وہ چھوڑ دوں تو کیا کہتے ہو. یو نو اٹس دیٹ کائنڈ آف ریلیشن شپ، اٹس ناٹ اے باس امپلائی ریلیشن شپ. تو وہ ہے. اور وہ جو ان سے سیکھا ہے ان سے لٹرلی یہی کہ یار مطلب کہ ناٹ اونلی ورک، وہ تو پولیٹیکل نیویگیشن چلو وہ سمجھا دیتے ہیں، لیکن آلسو ان ٹرمز آف یو نو وہ the wrong choices they made and the good choices they made and how they perceive certain people. اور وہ کیونکہ یار آپ کو اس سینئر لیول والا بندہ اپنی سوچ کینڈیڈ طریقے سے بتا دینا جس نے دنیا دیکھی ہے، جو ایک مطلب کہ That's a 30 gold 40 mine. سال کا جس انسان کا ایکسپیرینس ہے، تو اپنی سوچ ہی آپ کو کھل کے بتا دینا، جو کہ آپ میں تو کسی کو نہیں بتاؤں گا unless I know them really well. I'll be very guarded, everyone is. لیکن کوئی سوچ ہی کھل کے بتا دینا تو اس سے اتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ یار اس نے ادھر جو بولا ہے اس کے پیچھے اس نے سوچا کیا ہے، ٹھیک ہے. اینڈ مور آفن دین ناٹ یو تھنک they said something silly but in reality it was not so silly. اس کے پیچھے وجوہات تھیں، یا پھر they will openly admit to you کہ یار یہ میں نے چس مار دی ہے، یہ میں نے غلطی کر دی ہے، ٹھیک ہے. I shouldn't have done that despite all the experience under my belt، ٹھیک ہے. تو وہ کینڈر جب آپ کو کسی سے ملتا ہے نا تو آپ ان کی کامیابی سے تو سیکھتے ہی سیکھتے ہو، لیکن جو ان کی غلطیاں لائیو ڈسکس کر کے ان سے سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی بہت انویلیبل ہے. لیکن یہ کہ اور ہمارا یہ تھا کہ یار ہمیں مینٹور کا نا کوئی وہ تھا پلیٹ فارم نہیں تھے، اب ہیں. اب میں خود ایک مائیگرنٹ پلیٹ فارم ہے یہاں پہ کہ کسی بھی ملک کے آپ مائیگرنٹ ہو نا، آپ کو مینٹور چاہیے تو آپ کہاں رجسٹر ہو جاؤ. میں ایز اے مینٹور رجسٹرڈ ہوں. پیپل That's ریچ right. آؤٹ ٹو می کہ بھائی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. پتہ نہیں اس میں پاکستانی بھی ہوں گے جو ریچ آؤٹ کرتا ہے نہیں کرتا. اب کریں گے، لیکن مائی پوائنٹ اب از کریں کہ گے یو پوڈ کین کاسٹ کے سیک. بعد. ہاں ایگزیکٹلی. لیکن یو کین سیک آؤٹ مینٹورشپ ناؤ، جو کہ ہمارے زمانے میں نہیں تھی. میں اب اپنی ایکسینچر کے زمانے میں بات کروں، میری ایک پروفائل تھی کہ لکھتے ہیں نا اپنے آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے یہ وہ. تو اس میں میں نے لکھا کہ اچھا اسپورٹس کے کیا فالو کرتے ہو کا ڈیٹیل پروفائل تھی. میں نے پاکستانی کرکٹ ٹیم، میں نے خالی کرکٹ نہیں لکھا، میں نے پاکستانی کرکٹ ٹیم لکھی کیونکہ میں اور کرکٹ فالو ہی نہیں کرتا. تو ایک بندہ نیا آیا، اس نے مجھے ریچ آؤٹ کیا، یہ پاکستانی تھا، کہ احسن بھائی آپ کو میں نے دیکھا پاکستانی کرکٹ ٹیم، تو آپ مطلب پھر پاکستانی لگتے تو مجھے گائیڈ کرنی ہوگی. میں نے کیا گائیڈ کیا ہوگا، کچھ گپ شپ ہوئی اور بھی یو نو ریکٹ آر برینز اے فیو ٹائمز، سارا کچھ یہ ہوتا، ٹھیک ہے. تو اس نے مجھے یار یہی بات کی. ایک اور لڑکی بھی تھی ٹھیک ہے جو نہیں آئی، اس کو ایک اور لڑکا بھی تھا کراچی کا، اس طرح. تو پتہ ہے دوسرا فرق یہ کہ ریپرزنٹیشن میٹرز. یہ نہیں کہ میں انہیں کوئی پوری دے دوں گا اور وہ سب کامیاب ہو جائیں گے، لیکن the fact that you see people that come from the same place as them، وہ مینٹورشپ بہت ضروری ہے جو مجھے نہیں ملی، ٹھیک ہے. Yes. جب میرے جو مینٹور تھے نا انہوں نے کوئی جگاڑ لگا کے نہیں وہاں پہنچے. they had privilege، they had a lot of privilege and they got there. so they can't guide me کہ یار کیا جگاڑ لگانی ہے، کیونکہ انہوں نے خود کبھی جگاڑ نہیں لگائی. that's what was missing for me. اب میں کسی کو بتاتا ہوں تو میں انہیں لائف ہیکس بتاتا ہوں کہ بھائی پاکستان اور یہاں پہ ایگزیکٹلی یہ تمہارا گیپ ہے، یہ تم اس طرح فل کرو گے، چاہے پڑھے لکھے زیادہ ہو یا کم ہو، یا انگریزی آتی ہے نہیں آتی، یا وٹ ایور یو آر رائٹ. تو وہ ریپرزنٹیشن مینٹورشپ میں مل جائے تو کیا ہی بات ہے. سو دیٹ واز اے لانگ وینڈیڈ آنسر بٹ یا پرفیکٹ، بیوٹیفل. سو ورک ایتھکس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کاشف، کہ پروفیشنل کریئر کے اندر، پروفیشنل سیٹنگ کے اندر ورک ایتھکس کا کیا رول ہوتا ہے،
اور اس میں کیا شارٹ فالز آپ نے دیکھے جو دیسیز ادھر آتے ہیں اور جو وہ آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں؟ ویسے تو آپ نے کہا کہ ہیں ہی نہیں، بہت تھوڑے ہیں، لیکن جو ہیں ان کے ساتھ کیا ایکسپیرینس رہا آپ کا؟ Work ethics, I think, is code of conduct for me. Is very again close to my heart. میں believe کرتا ہوں کہ it defines you. Work is not work, it's an attitude. And it's reflection of your attitude, it's reflection of who you are. Number one, top of the list, integrity. You must have integrity. غلط کام کیا, put your hands up. ٹھیک ہے, ہمارے عموماً سوسائٹی میں ایسا کلچر نہیں ہے, پر یہاں ایسی بات نہیں ہے. کھل کر آپ کہیں ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے, کوئی بات نہیں. So, having the integrity in number one for me. Then reliability. You gotta be reliable. People should be able to count on you. The company should be able to count on you. اس کے ساتھ ساتھ تھرڈ جو بہت ضروری چیز ہے وہ یہ کہ آپ میں برداشت کتنی ہے, آپ پرسیویئر کر سکتے ہیں کہ نہیں. جب مشکل حالات آئیں, اسٹریسفل حالات آئیں, آپ بھاگنے کی کریں گے کہ آپ یو ول اسٹک ود واٹس ایٹ ہینڈ اینڈ chaos. لوگ مجھے کہتے ہیں اکثر ہنستے بھی ہیں کہ میں I love dealing with chaos کیونکہ it shows my character ہے نا میرے ورک ایتھکس کا. پنکچویلٹی اس کے ساتھ ساتھ بہت ضروری چیز ہے. اس میں ناٹ ایون اویلیبل, ہاؤ آن ارتھ یو گوئنگ ٹو ڈو دا ورک. اگر آپ ہیں ہی نہیں موجود تو چلو وہ چھوڑ دیں, ارلی آنا, لیٹ جانا. آئی ڈونٹ ریلی بلیو ان دیٹ. ورڈ چینج ہو چکا ہے, پروڈکٹیوٹی کی بات ہے. سو بٹ اف یو اویلیبل, یو مسٹ بی اویلیبل رائٹ ٹائم ٹو ڈو دا رائٹ تھنگ, ہے نا. تو اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے ساتھ جو زیادہ ضروری مجھے جو چیز لگی, تھوڑی سی ہے تو ورک ایتھکس کے ساتھ لنک, بٹ تھوڑی سی اوے بھی ہے, وہ یہ ہے کہ میں کبھی جہاں کام کرتا ہوں, میں کبھی اس کمپنی کو ایسے نہیں ٹریٹ کرتا کہ وہ کسی اور کے باپ کا بزنس ہے. سوری فار ویری فرینک لینگویج ہے, بٹ دیٹس واٹ وی تھنک. میرے کون سے بات کا ہے نا, آئی ورک ایز اف اٹس مائی اون, میرے جیسے اپنے باپ کی کمپنی ہے, جیسے میری اپنی کمپنی ہے. اور میں آپ کی یہاں کوئی شو نہیں مار رہا, میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں. میں جس چیز پہ بھی کام کرتا ہوں میں اس طرح کام کرتا ہوں جیسے وہ میرا اپنا ہے. اس کی کاسٹ کتنی ہو رہی ہے. سو آفس میں جا کے آپ بولتے ہو کہ سائٹ پہ جو میرے باپ کی کمپنی ہے. یس آئی ڈو ریسنٹلی, بلکہ میں نے کلائنٹ کو بولا, میں نام نہیں لیتا, ایک بلڈنگ سوسائٹی ہے اور کافی بڑی بلڈنگ سوسائٹی ہے, لینڈرز ہیں, موگیجز وغیرہ دیتے ہیں. کلائنٹس کو میں نے صاف کہہ دیا تھا کہ میری پروفیشنل ججمنٹ یہ ہے کہ آپ کا ڈیسیژن بالکل غلط ہے اور آپ کے پیسے ضائع ہوں گے اس میں. سو 3-4 مہینے گزرے, in the end they did exactly what I said to them. Oh, okay. So I don't really care کیونکہ this is who I am, this is my work ethic, this is my attitude, my lifestyle almost, way of thinking. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آخری چیز ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ مینیجر ہیں تو آپ مینجمنٹ کریں, ٹھیک ہے, چاہے جتنی بھی آپ لو جاب کرتے ہیں, think like a manager, prioritize better, think effectively, think smartly, how can I best efficiently do that task. Why should that be left to your manager? No, you think like a manager. When you start thinking like a manager, start behaving like a manager, جیسے حسن نے بھی کہا, آپ نوٹ کریں گے آپ کی پروگریشن خود ہی لائف میں ہونا شروع ہو جائے گی, پرسنل ڈیولپمنٹ جس کو کہتے ہیں. سو obviously ایسا ٹاپک ہے کہ میں دن رات اس پہ بات کر سکتا ہوں. Like I said, because I see these things in young people, where they lack those things, and I always encourage people and motivate people. But جو میں نے موٹی باتیں کی, پلیز ان کو جا کے آپ خود سے ریسرچ کریں اینڈ ان کو نیچرلی سیکنڈ نیچر بنائیں, تاکہ پھر یہ کہ وہ ورک ایتھکس آئیں گے. پھر کیا ہوگا, آپ بھی سکسیزفل ہوں گے, آپ کی ٹیم بھی سکسیزفل ہوگی, آپ کا باس بھی ہیپی ہوگا, اور آپ کی کمپنی بھی اچھے خاصے پیسے بنائے گی. زبردست کاشف, زبردست, بیوٹیفلی آنسرڈ. سو Ehsan, can you share examples of how maintaining strong work ethics has positively impacted your careers or organizations you've been part of? ہاں بالکل بالکل عمر, سیورل ایگزامپلس. دیکھو فرسٹ آف آل میں اپنا بتاؤں, یہ میں جنرلائز پاکستانیوں ہی نہیں کر رہا, اپنا بتا رہا ہوں کہ محنتی تو میں ہوں یا تھا ہمیشہ سے, ٹھیک ہے, لیکن کس چیز پہ محنت کر رہا ہوں, آئی مے بی واز اے لٹل بٹ ڈائریکشن لیس ایٹ دا اسٹارٹ آف مائی کریئر, ٹھیک ہے, کہ یار میں ایک چیز میں گھسا ہوں, یا چلو جب میں فائنانس کا جاب کرتا تھا تو میں کسی نمبرز میں گھسا ہوں تو بس گھسا ہوں, بہت محنت کی ہے. اٹس ناٹ ویری ویزیبل کہ کتنی محنت کر کے وہ رزلٹ آیا. آئی پرابلی ان ہائنڈ سائڈ کوڈ ہیو گون 80-20 اینڈ نو بڈی وڈ ہیو نوٹسڈ, ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ کہ یار ورک ایتھک تو اسٹرانگ ہونا چاہیے, لیکن دا ڈیفینیشن آف ورک ایتھک از ناٹ وہ کتابی کیڑے والی, ٹھیک ہے, اٹ از آلسو ہینڈلنگ پیپل, ٹھیک ہے. اور اب تو میں مطلب 10 سال سے زیادہ کلائنٹ فیسنگ کام کر رہا ہوں, تو ایون مور سو کہ ریلیشن شپس آر امپورٹنٹ,
ٹھیک ہے. تو ورک ایتھک میں ہاں آپ آئی کمپلیٹلی اگری ود کاشف, اٹس ناٹ اباؤٹ کلاکنگ ان دا آورس, لیکن کام تو آپ نے صحیح طریقے سے کرنا ہے, لیکن آلسو اپنے کام کو ایک کمیونیکیٹ بھی صحیح طریقے سے کرنا ہے, اور لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ ایسی اسٹیبلش کرنی ہے کہ وہ آپ سے کام وہ آپ سے کام کرائیں. میرا کچھ عرصے بعد میں نے ایک پالیسی کی تھی کہ یار کنسلٹنگ میں نا جو میں ہوں, اٹس ناٹ اے ڈے جاب کہ یار آپ کو اتنا کام آئے گا جائے گا, یو ہیو ٹو ہنٹ فار یور اون ورک انٹرنلی بھی اور سارا کچھ. تو اس وقت پھر میں نے شروع کیا, آئی اسٹارٹیڈ ریزنگ مائی ہینڈ اینڈ والنٹیئرنگ فار ایبسلیوٹلی ایوری تھنگ. ٹھیک ہے کہ بھائی سب دے دو مجھے, کیونکہ محنت تو میں نے کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو کیوں نہ اس ایپٹیٹیوڈ کا فائدہ اٹھایا جائے. ٹھیک ہے, اور وہ چلو تھوڑا سا ایکسٹریم بھی چلا گیا کہ مجھے یاد ہے کہ 2017-18 میں تو مجھے ایک بہت سٹریس تھا ایک پروجیکٹ پہ, تو مجھے لٹرلی ایلوپیشیا ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, بٹ آئی گاٹ اوور اٹ. لیکن وہ بھی ایک لرننگ کرو تھی. اس کے بعد مجھے کوئی اس طرح کا اسٹریس نہیں ہوا, اینڈ آئی بین ان انفینٹلی مور اسٹریسفل سچویشنز. اور یہ کاشی بھی مجھے ملتا ہے کہ بہت خوش لگتے ہو, لیکن وہ ایک جرنی تھی. ٹھیک ہے, پہلے میں اسٹریس لگتا تھا, خوش لگتا ہوں. لیکن اس کا یہ ہے کہ یار میرے کوئی مینٹور کی بات کروں گا, اس نے مجھے کہا کہ یار جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے نا, میک اٹ ادر پیپلز پرابلم. تم اندر ہی اندر اس کو سالو کرنے, اندر ہی اندر اپنا پرابلم بنا کے بھائی مطلب کہ, تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں جو لرننگ ڈیلیگیشن. کر تھی, اینڈ دیٹس آلسو پارٹ آف ورک ایتھک. کہ تھنگ, اور میرا ایپٹیٹیوڈ بالکل ویسا ہی ہے کاشف جیسا, کہ تھنگز نیڈ ٹو بی ڈیفیکلٹ فار می ٹو بی ایبل ٹو شائن. اگر آسان ہے نا تو وہ تو سب کے لیے آسان ہے اور سب اسی طرح اچھا کر لیں گے جس طرح آپ کر رہے ہو, لیکن مزہ تب آتا ہے جب چیز لائک کاشف سے کیوٹک ہو یا بہت مشکل ہو, تو پھر آپ کے نا وہی صبر کا امتحان ٹائپ آتا ہے, اور بڑے بڑے پاپی جو ہیں وہ بہک جاتے ہیں. تو اس وقت پھر کہتے مزہ ہیں آتا ہے نا. آپ کو کہ یار ہاں, ناؤ آئی ہیو سورٹ اسٹڈیڈ دا شپ اینڈ آئی ایم نون فار اٹ, اور مطلب سارا کچھ, اور باقی جو پرابلم ہے وہ تو ہے. تو اٹس ہیلپ می انسینلی, کیونکہ a lot of my job is convincing clients of certain things. ٹھیک ہے, without going into too much detail. And these are people who have been doing their jobs for 20 plus years, اور انہیں جا کے بتانا کہ یار آپ اپنی جاب غلط کرتے ہو, آپ کو اس طرح کرنا چاہیے, اٹس ناٹ اے فرینڈلی اسٹانس. ٹھیک ہے, تو وہ یہ ریلیشن شپ بھی بنانی ہے اور ان کو پیوٹ بھی کرنا ہے ساتھ میں, تو وہ کافی مطلب مشکل کام ہے, اور کافی مطلب کنٹروورسی بھی کریٹ کرتا ہے, اور ہاسٹیلٹی بھی کریٹ کرتا ہے آن اے ڈے ان ڈے آؤٹ بیسس. لیکن وہی ہے کہ وہ آہستہ 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 سیکھا کہ بھائی اچھا اس طرح ڈیل کرنا ہے. اور کچھ چیزیں تو وہی بات میں اینڈ میں ریپ اپ کروں گا کہ یہ ایتھکس جو ہے نا, یہ جاب پہ سیکھنے والی چیز ہے نہیں. ٹھیک ہے, یہ انسٹل ہے, جو آپ نے کاشف سوال پوچھا تھا, انسٹل ہونے چاہیے بچوں سے شروع میں. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں کہ میں اپنے بچے کے اسکول دیکھ رہا تھا, یار کس اسکول میں ڈالوں. ایک اسکول میں انہوں نے ایک ٹیڈی بیئر رکھا تھا, سلائڈ پہ ایک چھت تھی, اس پہ سب بچوں سے پوچھا 4-4 سال کے بچے, یار اسے کیسے اتارے نیچے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے مطلب بچے ہیں فنی آئیڈیا دے رہے تھے, انہوں نے ایک آئیڈیا یوز کیا کہ اس سے بال مارو اترے گا. ٹھیک ہے, نکالا. ٹھیک ہے, اور پھر ایک ٹیبل پہ ٹیڈی کو رکھا, راؤنڈ ٹیبل ایک باقاعدہ تھا, اور اس پہ سارے بچے کھٹے ہوئے. اچھا, پھر یہ پوچھا کہ یار جیسے ہم نے نکالا ایسے, اس کے پروز اور کونس کیا تھے, نیکسٹ ٹائم ہم کریں گے, واٹ آر دا لرننگس اینڈ واٹ شوڈ وی ڈو ڈفرینٹلی. بھائی یہ 4 سال کے بچے کو سکھا رہے ہیں وہ, کہ بچے کو تم نے بال مار کے, سوری ٹیڈی کو بال مار کے مارا ہے, تو ہو سکتا ہے اس سے نقصان ہو گیا. واز دیر این الٹرنیٹیو, کریٹیکل تھنکنگ جو بات کی تھی ہم نے, یہ وہ سارا. تو یہ ورک, اور اسی طرح آپ بچے کو یہاں پہ یہ ہے کہ یار ویل راؤنڈیڈ بناتے ہیں کہ آپ اپنا پرسپیکٹو بھی بیان کر پاؤ, کریٹیکل تھنکنگ بھی کر پاؤ, اسپورٹس میں اچھے ہو یا نہیں ہو آپ کھیلو. ٹھیک ہے, یو شوڈ بی یو نو واٹ ٹیمنگ از. ٹھیک ہے, یو نو واٹ ٹیم اسپرٹ از. اٹس ناٹ اباؤٹ کہ آپ نے اولمپئن ہی بننا ہے جا کے. لیکن یہ ساری چیزیں ویل راؤنڈیڈ جب انسان میں آتی ہیں نا, تو میں اپنے کولیگز دیکھتا ہوں صبح 5 بجے اٹھ کے جم, 7 بجے اٹھ کے سائیکل پہ آفس, مطلب جم کے بعد, اور 8 بجے آفس میں, انسین اماؤنٹ آف انرجی ہے ان میں ہائی, رات 9 بجے تک کام بھی ہو رہا ہے سارا. اور میں گلوریفائی نہیں کر رہا زیادہ کام کرنا, میں ورک ایتھک کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ دے گیٹ ایوری تھنگ ان ٹو دیئر ڈے. میرا دن جو ہے نا, میرے 24 گھنٹے ان کے لیے 48 گھنٹے ہیں, بیکاز دیٹس جسٹ ہاؤ دے بین ٹاٹ, ان کے لیے نارمل ہے. تو اور یہ کوئی لرننگ والی بات نہیں, اب تو میری خیر ایج نکل گئی ہے, لیکن آئی تھنک دیٹس سم تھنگ وی کین ہیلپ آور کڈز ود ان پاکستان. Perfect. So that's pretty much for the today's session, guys. And thank you very much for your beautiful insights. Or I hope کہ ہماری audience کے لیے this is going to be very inspiring. And
and actually there is a lot of knowledge and lot of insights for you guys. اور guys don't expect کہ احسن اور کاشف ایئرپورٹ پہ آپ کے پاس کھڑے ہوئے ہوں گے جب آپ انگلینڈ پہنچو گے, لیکن جو آپ لوگوں کو انہوں نے ایڈوائزز دے دیں, آئی تھنک دیٹ از مور دین انف. اس پہ اگر آپ عمل کر لیتے ہو تو اپنے کریئر کی جو پروجیکشن ہے آپ کی اور اس کو جو اچیو کرنے کا جو ٹائم اسپین ہے, دیٹ ول بی ویری فاسٹ. وہ جیسے احسن نے بتایا کہ it was, you know, he could have saved his 5 years اگر he was mentored properly. تو اسی طرح سے آپ اپنے کریئر کے اندر if you get the right mentorship and right advices from people like Ahsan and Kashif, تو اس پہ آپ عمل درآمد کرتے ہو تو بہت سارے چیلنجز کو پہلے سے بانپ لیتے ہو اور ان کے اوپر بہت جلدی ان کو عبور کر لیتے ہو اور قابو پا لیتے ہو.